الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین محب الفقراء والغرباء والمساکین معدن الجود والکرم والعطاء صاحب اللواء الذي تحته آدم من سواه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد پہلے تو سب حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب کو ماہ رمضان کریم کی مبارک ہو۔ آخری عشرہ جاری ہے اور آج 23ویں شب ہے جو طاق راتوں میں آتی ہے تو لیلۃ القدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی اور ساتھ ہی پھر انتہائی لطف اور مہربانی کرتے ارشاد فرمایا کہ آخری پورے عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ تو یہ رحمت کی وسعت اور آپ کی مہربانی ہے۔ آج کی تقریب سعید مختلف القاب سے ملقب اور مختلف عنوانات سے معنون ہے۔ پہلا اس کا عنوان ہے ختم قرآن مجید۔ شروع سے لے کر اب تک 22ویں رمضان اور 23ویں شب کو ہی ختم قرآن مجید ہوتا ہے۔ یہی ہمارے حضرت صاحب کا شروع کردہ اور حضرت ابوالفیض کا آغاز کردہ دن ہے، رات ہے مقدس، تو اسی پر یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور دنیا والے جو کچھ بھی کہتے رہیں قیامت تک جاری رہے گا۔ وقت کی کمی ہے، برادران نے مجھے حکم دیا ہے، خاص موضوع بھی دیا گیا ہے، میں اس پر موضوع کا حق تو نہیں ادا کر سکوں گا مختصر وقت میں، لیکن کچھ معروضات ضرور آپ کی خدمت میں اس انداز سے پیش کر دوں گا کہ پھر آپ آگے اپنا مطالعہ کر سکتے ہیں، اسٹڈی کو آپ بڑھا سکتے ہیں
اور مختلف نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا عنوان ہے جی عرس مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے پیارے مولا اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، آپ کا عرس مبارک ہے 21 رمضان کریم شہادت کی مناسبت سے۔ اور اگلا اس کا عنوان ہے جی عرس حضرت ابو الفیض رحمت اللہ تعالی علیہ۔ 5 رمضان کریم کو آپ کا وصال ہوا تو پھر قبلہ حضرت صاحب نے یہ طے فرما دیا کہ عرس کی جو مجلس ہوگی وہ اسی 22 رمضان کو ہی ہوگی۔ 5 رمضان کو بھی ختم وغیرہ کر کے دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ عرس جو ہے اس تقریب کے ساتھ اسے آپ نے اس میں شامل فرما دیا۔ اگلا عنوان ہے جی لیلۃ القدر، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تو یہ جلی عنوان ہے 4 آج کی اس مقدس شب کے۔ سب سے پہلے تو جتنے حضرات بھی آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں، بعض چہرے میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، بعض نئے چہرے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مجھے جانتے ہوں، لیکن میں چونکہ ملاقات کا سلسلہ بہت کم ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا سکیجول ہے میرا، تو میں اس کے مطابق ہی چلتا ہوں۔ طبیعت آج بھی اگرچہ میں اپنا تراویح میں ختم کر چکا ہوں، اس اعتبار سے تو 2-3 دن سے پہلے میں فارغ ہو چکا ہوں، لیکن پھر بھی منزل جاری رہتی ہے۔ طبیعت میں اضمحلال بھی ہے، لیکن جب والدہ صاحبہ سے اجازت لی تو ان سے دعا بھی کروائی کہ دعا فرمائیں کہ میں حق سچ کی بنیاد پر کچھ بول سکوں۔ تو میں ضرور ان عنوانات کے تحت بھی آخر میں 1-2 باتیں کر دوں گا، لیکن پہلے میں جو موضوع دیا گیا ہے اس کی طرف آؤں گا۔ ہاں، کچھ سوالات بھی کیے گئے تھے کہ آپ ان سوالوں کے جواب مجلس میں دیں، جن میں پہلا سوال یہ تھا کہ افطار کا صحیح وقت کیا ہے۔ تو 15ویں صدی میں ہم پوچھ رہے ہیں کہ افطار کا صحیح وقت کیا ہے۔ سوال کرنے والوں کو اور اس موضوع پر بات کرنے والوں کو حیا بھی نہیں آتی کہ پچھلی 14 صدیوں میں اور 15ویں صدی کا بھی 47واں سال جاری ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا افطار کا وقت کون سا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کیسے ادا کرنی ہے، دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ یہ پچھلی 14 صدیوں میں اور 15ویں صدی کا جو 47واں سال ہے، پچھلے 46 سال تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ پھر یہ تو ہجری سال ہے، مدینہ سے، ہجرت مدینہ سے شروع ہوتا ہے، 13 سال مکہ کے بھی ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ تو کچھ سوال کرتے وقت اور اس قسم کی بحثیں کرتے وقت اور اس قسم کی چول اور چبل قسم کے جو لوگ ہیں ان کی باتیں سنتے وقت یہ بھی سوچا کریں، جب ایک چھوٹی سی چیز خریدنے کے لیے آپ بازار میں پورا وہ پھرتے ہیں، ہر دکان پہ جانے انجانے میں گلیوں کے گلیوں پھرتے ہیں کہ من بھاوری چیز ملے تو میں خریدوں، تو یہاں بھی تھوڑا سا غور و فکر کر لیا کریں۔ خیر، اس افطار کا صحیح وقت کیا ہے اور یہ کیا چکر ہے، یہ آخر میں انشاءاللہ وقت کی مناسبت سے بیان کر دوں گا۔ موضوع ہے جی درست عقیدہ ہی نجات کا ضامن ہے۔ نجات کیا ہے؟ رستگاری، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت فرمانا اور اللہ تعالیٰ کا بخش دینا اور پھر اپنے قرب خاص میں جنت میں جگہ عطا فرمانا، یہ ہے نجات۔ اسی نجات کے لیے ہم مسلمان بنے، اسی کے لیے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اسی کے لیے اب روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اچھے کام ہیں، ہم غریبوں کو کھلاتے ہیں، دوستوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، لوگوں کو افطار پہ بلاتے ہیں، افطاری مہیا کرتے ہیں انہیں، یہ سارے کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو زندگی ہے اس میں اچھے اعمال پیدا ہو جائیں اور آخرت میں ہماری نجات ہو جائے۔ لیکن نجات کس سے ہوگی؟ نجات کے ساتھ اعمال کا تعلق تو ہے ہی، لیکن پہلے عقیدہ ہوگا۔ اگر عقیدہ نہیں ہے
تو پھر اعمال کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اور عقیدہ بھی بالکل درست اور صحیح عقیدہ۔ اب کچھ پوائنٹس میں نے یہ لکھے تھے، ان کا میں نے فوٹو بھی بنا لی ہے، تو میں اس کے مطابق چلوں گا۔ تو اب اس تمہید میں آپ کے انشاءاللہ ذہن کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا کہ عقیدہ جو ہے وہ عمل سے پہلے ہے، یہ پہلا نقطہ ہو گیا۔ پوائنٹ نمبر 1، عقیدہ جو ہے وہ عمل سے پہلے ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کا لفظ عقد سے نکلا ہے۔ عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو، جیسے ہم دھاگا ہوتا ہے نا، اس کو ایسے گرہ لگا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں عقد۔ تو گرہ جو جب لگا دیتے ہیں تو اس میں پختگی آ جاتی ہے، تو پھر جو بات ہمارے ذہن میں پختہ ہو اسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور اسلامی شریعت کی اصطلاح میں جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی جناب سے، بارگاہ سے، اس سب کو اس طریقے سے ماننا جس طریقے سے حکم ہے، تو یہ کہلاتا ہے عقیدہ۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے ایمان۔ تو عقیدہ کا لفظ اور ایمان کا لفظ دونوں جو ہیں وہ مترادف ہیں، دونوں ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں۔ اب معلوم یہ ہو گیا کہ عقیدہ کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ عقیدہ کے بغیر نجات کا سوچنا گویا خیالی پلاؤ پکانا ہے۔ تصورات میں فلاں میرے پاس گاڑی ہوگی، میں اس پہ بیٹھ کے تو جناب ادھر مری جاؤں گا، تو سوات جاؤں گا، تو لاہور جاؤں گا، تو سندھ جاؤں گا، تو کراچی جاؤں گا، ابھی 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں ہے، تو یہ تخیلاتی سفر ہے، یہ خیالی پلاؤ ہے۔ تو اگر کوئی شخص درست عقیدہ کے بغیر نجات کا سوچتا ہے تو یہ تخیل ہے، یہ تصور ہے، جسٹ تھنکنگ ہے، یہ خیالی پلاؤ ہے، اس سے نجات نہیں ہو سکتی۔ تو کیا درست عقیدہ کے بغیر اگر سالوں کی اس کی عبادت سامنے، وہ عبادت پہ عبادت کرتا رہے، جناب نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور تہجد ادا کیا جا رہا ہے، اس کے بعد جناب اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین اور جتنے بھی نوافل ہیں ان سے ہٹ کر کوئی نظر کے نوافل ہیں وہ سب پڑھے جا رہے ہیں، لیکن اگر درست عقیدہ نہیں ہے تو یہ سارے اعمال غارت جائیں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ نجات کا ذریعہ نہیں بن سکیں گے۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے یوں تو عبادت بہت کی لیکن عقیدہ درست نہیں تھا، اور پہلا ہی جو اللہ نے پہلا انسان بنایا، پہلا اپنا نبی بنایا، پہلا اپنا معبود بنایا، اس کے بارے میں ہی شیطان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، ادھر سے ہی پھٹکار پڑ گئی ہے جی، اور سجدے سے انکار کر کے اپنے عقیدے کی گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے۔ یہ کسی شاعر کا شعر ہے، اگلا مصرع ذہن سے اتر گیا۔ خیر اس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان ایک سجدہ نہ کرنے سے مارا گیا کیونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ تم بھی اگر تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، سالوں کی بھی عبادت ہو تمہاری تو وہ یکسر پھینک دی جائے گی، تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اب جو ہماری زندگی ہے، اسلامی زندگی، تو گویا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ تو اب تمہیدن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے، اور عقیدہ بھی درست عقیدہ۔ درست عقیدہ کون سا ہوگا جی؟ جو اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کو اور پھر حبیب قریب نے اس کی وضاحت فرمائی۔ ایمان کی تعریف ساری جو ہماری درسی کتابیں ہیں ان میں یہی بتائی جاتی ہے، تصدیق بما جاء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا، اسے ماننا، یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ۔ تو تصدیق کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا، دل سے ماننا۔ تسلیم کا مطلب ہی ہے ماننا۔
تو سر تسلیم، تسلیم کا سر جھکا دینا، مان لینا. تو اب عمل کی اسلامی زندگی دو حصوں میں بٹ گئی، ایک عقیدہ اور ایک عمل. اب عمل کی جو عمارت ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ دیوار ہے، اور عقیدہ جو ہے وہ اس کی نیچے بنیاد ہے. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ایرا. وہ ایرا، وہ بنیاد، بیس، اساس. اب عقیدہ اساس ہے، بیس ہے، بنیاد ہے، اور اس کے اوپر جو دیوار ہے وہ اعمال کی ہے. اگر بنیاد ٹیڑھی ہو اور وہ بیلنس میں نہ ہو، اور یہ جو مستری ہیں ان کے الفاظ میں اس کو کیا کہتے ہیں جی، لیول کہتے ہیں، اس میں نہ ہو تو پھر دیوار اوپر کیسے جائے گی؟ اس بنیاد پر. ٹیڑھی بنیاد پر دیوار بھی. کیا فرمایا؟ خشت اول چونے حد معمار کج. جب معمار پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے، کج رکھ دے، ٹیڑھی رکھ دے. خشت اول چونے حد معمار کج. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تاثریا میرا ود دیوار کج. تو پھر سریا تک دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی ہی جاتی ہے. سریا کہتے ہیں وہ جو 6 ستارے ہوتے ہیں نا آسمان پر، جو ایک جھمکے کی طرح ہیں. پنجابی میں چٹکڑیاں کہا جاتا ہے انہیں. وہ 6 ستارے جھمکے کی شکل میں، 4 اور 2، اسے سریا کہا جاتا ہے، پروین کہا جاتا ہے اسے. تاریخ انسانی میں ایک حسینہ بھی گزری ہے عورت، اس کا نام بھی سریا تھا. تو یہاں کہتے ہیں کہ مراد یہاں بلندی ہے، کہ جتنی بھی بلند دیوار جائے گی اس ٹیڑھی بنیاد پر وہ ٹیڑھی ہی جائے گی، اس لیے کہ معمار نے پہلی اینٹ، پہلی خشت ہی ٹیڑھی رکھ دی تھی. اب اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا، غلط عقیدہ ہوگا، ٹیڑھا عقیدہ ہوگا، تو اعمال کی دیوار اس پر ٹیڑھی جائے گی. بھلے آپ کہتے رہے اس دفعہ میں نے اتنا صدقہ فطر ادا کیا، اتنی میں نے زکوٰۃ ادا کی، اتنے میں نے روزے رکھے، اتنے میں نے نوافل پڑھے، اتنے میں نے ختم کیے. اور کچھ ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہیں، دوڑ دوڑ کے مسجد، دوڑ دوڑ کے مسجد، لیکن عقیدہ درست نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق درست نہیں، حضور کا دل میں احترام نہیں، تو وہ پھر ٹیڑھی دیوار ہے اعمال کی، اس لیے کہ عقیدہ کی بنیاد ٹیڑھی ہے نیچے. اب دیکھیں یہاں کچھ میں مثالیں بھی پیش کروں گا تاکہ بات آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے. اب ثابت یہ ہو گیا کہ عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے، یہ نقطہ. دوسرا یہ نقطہ کہ درست عقیدہ ہوگا تو اس کے اوپر پھر اعمال کی سیدھی دیوار اوپر جائے گی، اعمال کی جو عمارت ہے وہ تب سیدھی ہوگی. اب دیکھیں اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ابھی کوئی شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میں ہندو ہوں اور آپ کی میں نے گفتگو سنی، یا میں سکھ ہوں، بدھ مذہب ہوں، زرتشت ہوں، اور کوئی کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے. آپ کی گفتگو سننے کے بعد میرا من چاہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں اور مسلمان ہو جاؤں، دائرہ اسلام میں آ جاؤں. تو یہ بڑے بھائی صاحب قبلہ پیر ہادی سرکار بیٹھے ہیں جن کی صدارت میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. میں ان کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ انہیں جی یہ بنیادی طور پر پہلے تو یہ ہندو یا سکھ یا اس طرح تھے، اب یہ دائرہ اسلام میں آنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں مسلمان کر دیجیے. تو اب حضرت کیا فرمائیں گے؟ کیا یہ فرمائیں گے کہ ابھی ابھی ہم نے نماز عشاء ادا کی ہے، جاؤ وضو کرو اور ادھر آ کے نماز عشاء ادا کرو تاکہ تم دائرہ مسلمانی میں داخل ہو جاؤ؟
پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یوں کہیں گے کہ آپ کے حالات کیسے ہیں، غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ تو وہ کہتا ہے جی میں امیر ہوں، تو پھر یہ کہیں گے کہ ہاں آپ پر تو اتنی زکات آئے گی، زکات ادا کیجئے تاکہ آپ دائرہ مسلمانی میں داخل ہو جائیں۔ یا اتفاق سے حج کے لیے پاسپورٹ بنوایا جا رہا ہے، دن حج کے ہیں، درخواستیں دی جا رہی ہیں، اتفاق ہے، موقع ہے، تو کہا اب تو بالکل موقع ہے، آپ ایسا کریں کہ جلدی سے اپنا پاسپورٹ بنوائیں اور حج کی تیاری کریں اور حج کر کے دائرہ مسلمانی میں داخل ہو جائیے۔ اتفاق ایسا ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور اوپر سے رمضان کریم ہے، جلدی جلدی گھر جائیے، سحری کا اہتمام کر کے روزہ رکھ لیجئے اور اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیجئے۔ کیا یہ باتیں یہ کہیں گے یا یہ کہیں گے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ اب آپ بتائیں، کلمہ پڑھایا جائے گا یا عبادات کروائی جائیں گی؟ ذرا بولے نا، تھوڑا میرے ساتھ بولے، میں بھی بول رہا ہوں آپ بھی بولے۔ کلمہ پڑھوایا جائے گا کہ نماز پڑھوائی جائے گی؟ کلمہ پڑھوایا جائے گا کہ روزہ رکھوایا جائے گا؟ کلمہ پڑھوایا جائے گا کہ حج کروایا جائے گا؟ تو کلمہ پڑھانا کیا ہے، عمل ہے یا عقیدہ؟ عقیدہ۔ تو ثابت ہو گیا کہ عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ پہلے اس کا عقیدہ درست کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا پڑھو لا الہ الا اللہ، ہے جی، توحید کا اقرار کرو، پھر کہو محمد الرسول اللہ، رسالت کا اقرار کرو۔ جب وہ رسالت، توحید کا اور رسالت کا اقرار کرے گا ان الفاظ کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اب عمل بعد میں شروع ہوں گے، تو ثابت ہوا کہ عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ درست عقیدہ ہوگا تو اعمال شروع ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہاں تک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب کیا ثابت ہوا کہ سب سے پہلے جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے عقیدہ درست ہوگا اور اسی عقیدے پر نجات ہوگی۔ اگر یہ کلمہ نہیں پڑھاتے اور پہلی بات ہی یہ کہہ دیتے کہ جاؤ وہ سامنے 20 ہے وہاں وضو کرو اور ادھر آ کے شروع کرو نماز، عمل شروع ہو جائے گا لیکن عقیدہ شروع ہی نہیں ہوا، عقیدہ شروع ہی نہیں ہوا، عمل شروع ہو گیا، تو اس کی نجات نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نجات کا ضامن، اس کی نجات کا باعث، اس کی نجات کا ذریعہ جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو وہ پہلے توحید کا، اللہ کو مولا مانے گا، رسول کریم کو مولا مانے گا۔ مجھے حضرت صاحب کا وہ قطعہ یاد آ گیا، فرماتے تین مولا ہے میرے روشن جلی، تین مولا ہیں میرے روشن جلی، مولا حق، مولا نبی، مولا علی، تین مولا ہیں میرے روشن جلی، مولا حق، مولا نبی، مولا علی، پر حقیقی ہے فقط ایک ذات رب، عقیدہ آ گیا، پر حقیقی ہے فقط ایک ذات رب، اس پہ ہے ایمان اپنا دائمی، اس پہ ہے ایمان اپنا دائمی، اس پڑھے تو پھر ہے کہ اس مولا پر اپنا ہمیشہ میرا ایمان ہے، اور اس پڑھے تو مطلب ہوگا اس عقیدہ پر میرا ہمیشہ ایمان ہے۔ تین مولا ہیں میرے روشن جلی، پڑھیے مولا حق، مولا نبی، مولا علی، مل کے پڑھے مولا حق، مولا نبی، مولا علی، پر حقیقی ہے فقط ایک ذات رب، اس پہ ہے ایمان اپنا دائمی، اور رسالت کا اقرار کرے گا محمد الرسول اللہ کہہ کر، یعنی انہیں جانا، انہیں مانا، پہلے کہے گا انہیں جانا،
ان کا مقام و مرتبہ مجھے اس سے آگاہ کر دیا گیا کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تمہیں کہنا پڑے گا محمد الرسول اللہ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے. پھر صرف کہنا نہیں پڑے گا، صرف جاننا نہیں ہوگا بلکہ ماننا بھی پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا ہوا، اب جو ہندو تھا یا سکھ تھا یا جو بھی تھا حضرت کے پاس آیا، انہوں نے کلمہ پڑھا دیا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اب داخلہ کی شرط کیا تھی؟ داخلہ کی شرط وضو، نماز، روزہ، حج، زکات نہیں تھی. داخلہ کی شرط تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. داخلہ کی شرط اعمال نہیں تھے، عمل نہیں تھا. داخلہ کی شرط عقیدہ تھا. یعنی جب ہم داخلہ لیتے ہیں نا کسی کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، ادارے میں، انسٹیٹیوٹ میں، کہیں بھی، تو وہاں کچھ شرائط ہوتی ہیں. تو وہاں کاغذ پہ وہ جو منشور ہوتا ہے، پمفلٹ، اس پہ لکھا ہوتا ہے شرائط داخلہ. تو وہ ان شرائط پہ بندہ اترے تو بندہ داخل ہو جاتا ہے اس ادارے میں. تو یہاں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، دائرہ مسلمانی میں، دائرہ ایمان میں، دائرہ مومنیت میں یہاں داخل ہونے کے لیے کیا ہوگا؟ عقیدہ شرط ہے داخلہ میں. پہلی شرط عقیدہ ہے اور وہ ہے اقرار توحید اور اقرار رسالت. اب کیا ہوا؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے دائرہ اسلامی میں آنے کے لیے سب سے پہلے دامن مصطفیٰ تھامنا ہوگا. آج کل بڑے فرقے بنے ہوئے ہیں، مختلف اپنے نام رکھے ہوئے ہیں. جاہل کہیں کہ نہ قرآن کی سمجھ نہ حدیث کی سمجھ، ٹی وی پہ بیٹھ کر بک بک کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے، میں یہ کہتا ہوں. تم کون ہو؟ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے میری گفتگو، میں انہیں مخاطب کر کے تم کون ہو؟ تم آج 14 صدیوں کے بعد بتاؤ گے کہ اسلام یہ ہے، روزہ یہ ہے، تراویح کی تعداد اتنی ہے. یہ لوگ ہیں دشمنان اسلام کے اعلی کار، جنہیں مختلف شکلوں میں کہیں ٹی وی پر بٹھایا جاتا ہے، کسی کو ایم این اے بنایا جاتا ہے، کسی کو ایم پی اے بنایا جاتا ہے، کسی کو وزیر بنایا جاتا ہے، کسی کو مشیر بنایا جاتا ہے. اور پھر بے شرم اور بے حیا کیمرے کے سامنے بیٹھ کر ویڈیو بناتے ہیں، بکواس کرتے ہیں اسلام کے خلاف. یاد رکھو الاسلام یعلو ولا یعلا، یہ میرے پیارے آقا نے فرمایا. اسلام بلند ہوگا، وہ کبھی پست ہو ہی نہیں سکتا. جب میرے آقا نے فرما دیا نا الاسلام یعلو، اسلام بلند ہوگا، ولا یعلا، پست نہیں ہوگا، تو کسی کی کیا شکل ہے کہ وہ اسلام کو پست کرے؟ بڑے بڑے لوگ آئے پہلے بھی اس قسم کے خبیث تھے، لیکن اس وقت یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، یہ کیمرہ نہیں تھا، یہ گھر گھر میں شیطانی چیز موبائل نہیں تھا. 1% اس کا ٹھیک استعمال کرتے ہیں اور 99% اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. اور والدین بھی بچوں کو بس ہاتھ میں تھامنے کے قابل ہوتا ہے تو موبائل تھما دیتے ہیں اس کے ہاتھ میں. خود ان سے کوئی پوچھے کہ تم چھوٹے تھے تو اس وقت بازار کی ساری چیزیں تم ہاتھ میں لے لیتے تھے؟ ایسی ایک بگاڑ پیدا کیا ہے ان دین کے دشمنوں نے. اور پھر ہر فرقے کا ایک جو ہے نا وہ جسے یہ جو ٹی وی پر آتے ہیں نا مولوی نما، یہ یاد رکھو یہ حقیقت میں عالم نہیں ہوتے. یہ بس ٹوپی کی اور دستار رکھی، واسکٹ پہن لی، میری طرح کوٹ پہن لیا اور سستی شہرت کے لیے وہاں بیٹھتے ہیں، چہرہ شناسی کے لیے بیٹھتے ہیں، لوگ ہمیں پہچانے تاکہ دنیاوی مقاصد ہمارے پورے ہوں. عالم دین، حقیقی عالم دین آپ کو ٹی وی پر نظر نہیں آئے گا. وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوگا، کہے گا کسی نے مجھ سے پوچھنا ہے تو آگے پوچھو، میں شریف بتا دیتا ہوں، مجھے ٹی وی پہ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے حضرت سے کوئی بڑا، حضور ریاض الملت سے بڑا عالم تھا اس علاقے میں؟ گوڑے شریف بھی لوگ مفتی فیض مرحوم کے پاس جاتے تھے فتویٰ کے لیے تو وہ بھی ادھر بھیج دیتے تھے کہ تم ادھر کیوں آئے ہو، اٹک کو چھوڑ کے ادھر کیوں آئے ہو. کوہاٹ سے لوگ چلتے تھے یہاں فتویٰ پوچھنے کے لیے، لاہور سے ادھر آتے تھے. وقت کے بڑے بڑے مفتی جب انہیں پتہ چلتا کہ فتویٰ حضور ریاض الملت نے جاری کیا ہے، وہ کہتے بس اس کے بعد تو آپ کوئی فتویٰ دینے کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں.
آج ہر گلی میں ہر مسجد میں مفتی بیٹھا ہوا ہے، چول کہیں کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہیں وہ پڑھنا نہیں آتی. ہم نے تو الحمدللہ ابھی طلبہ کو، درجنوں طالبات کا بھی امتحان دلوایا ہے، اور کب سے یہ دونوں ادارے خدمت سر انجام دے رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کے خدمت کیا کریں، یہی جو خدمت کریں گے آپ کو کام آئے گی. یہ لوگوں کی باتیں اور یہ چیزیں آپ کو کام نہیں دیں گی. فلاں یہ تو لوگ بک بک کرتے ہیں. یاد رکھو، مسجد کے خلاف، مدرسہ کے خلاف وہی شخص بات کرے گا جس کا ایمان صحیح نہیں ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا. دوزخ میں صرف کوئی لکڑیاں یا وہ تو چیزیں نہیں ہوں گی نا. وقودها الناس والحجارہ، حجارہ سے پہلے والناس کہا. الناس، وقودها الناس، اس کا ایندھن الناس، لوگ بنیں گے، والحجارہ، اور پتھر بھی بنیں گے. اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. کافر کون ہے؟ اللہ کے منکر، رسول کریم کے منکر. مجھے ان بریکٹ بہت سی باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو کچھ وہ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو کروں، لیکن کیا ہے کہ ہم چاروں طرف سے گھر گئے ہیں. ایک اور بکواس چل رہی ہے، جی امام مہدی آنے والے ہیں، 2027 میں یہ ہونے والا ہے. اعلی حضرت 1921 میں آپ کا وصال ہوا، اور اس سے کئی سال پہلے البرٹ جو ہے، یا فورٹا، امریکہ کا سائنسدان، اس نے کہا کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے. تو کسی بندے نے فتویٰ استفتاء لکھا اور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا کہ حضور جواب دیں، یہ کیا ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا جو بھی اس نے کہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف زبان سے نہیں کہا، پورا فتویٰ لکھا اور فرمایا اگر میری زندگی اور تمہاری زندگی دیکھ لینا اس تاریخ کچھ بھی نہیں ہوا، اور کچھ بھی نہیں ہوا. کہہ دیں سبحان اللہ. اور قیامت کا جو علم ہے وہ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے. یہ قرآن کہتا ہے خود. لیکن قرآن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جس کو بھی اللہ چاہتا ہے اس پر اظہار کر دیتا ہے. سب سے زیادہ اپنے محبوبوں پہ کرتا ہے، اپنے نبیوں پہ کرتا ہے، صدیقوں پہ کرتا ہے، شہداء پہ کرتا ہے، صالحین پہ کرتا ہے، اولیاء پہ کرتا ہے. آپ کے سامنے اگر کوئی کہے نا او جی میں ولی کو نہیں مانتا، میں پیروں کو نہیں مانتا، میں درباروں کو نہیں مانتا، میں داتا کو نہیں مانتا، چپیڑ مارو اس کے منہ پر. اس کو تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ تم ہوتے کون ہو؟ Who are you؟ اور ایسے لوگوں سے دور رہو، یہ تمہارے دین کو، ایمان کو خراب کرتے ہیں. اللہ کے ولی کی طاقت، اس موضوع پر میں اگر بولوں تو ساری ادھر ہو جائے کہ کتنی طاقت دی ہے اللہ کے ولی کو. یہ قرآن کی ایک مثال کافی نہیں آپ کے لیے کہ حضرت سلیمان کی جو امت کے ولی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور اجازت ہو تو میں لا دوں بلقیس کا تخت. اس سے پہلے عفریت جو جنوں میں سے تھا وہ کہہ چکا تھا کہ مجلس کے ختم ہونے تک میں لے آؤں گا. تو مجلس کا دورانیہ وہ انڈرسٹوڈ ہے جتنی ہوتی تھی اس کے مطابق اس نے کہا. تو ادھر جو ہے ان کا نام قرآن میں تو نہیں لیکن بعض دیگر کتابوں میں آتا ہے، آصف بن برخیہ. انہوں نے کہا حضور مجھے اجازت ہو تو میں طرف سائڈ کو بھی کہتے ہیں نا، لیکن طرف جو ہے نا اس کا لغوی معنی ہے یہ جو آپ کی پلک ہے نا اس کا چپکنا، اسے کہتے ہیں طرف. تو یہ جو طرف ہے اتنی دیر میں، پلک چپکنے کی دیر میں حاضر خدمت کر دوں گا اگر اجازت ہو. تو فرمایا ٹھیک ہے. تو تخت سامنے تھا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن نکلا ہے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان درفشان سے. آج کل لوگوں کو جی میں حدیث نہیں مانتا، حدیث یہ ہے وہ ہے، میں قرآن مانتا ہوں. ایک صاحب مجھے موبائل پہ کال کر کے ایسی باتیں کر رہا تھا. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کہتے ہو میں حدیث نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہوں. قرآن اسی منہ سے نکلا ہے جس منہ سے حدیثیں نکلی ہیں. تم اس وقت کوئی پاس تھے، انہی محدثین نے، انہی مفسرین نے تم تک پہنچایا ہے جن کو آج تم کہتے ہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. اور آخر میں نے کہا کہ جو کہے نا کہ میں نہیں مانتا اس کے لیے میرا یہ جواب ہے کہ میں تجھے نہیں مانتا. تو کیا ہے؟
ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی بتاؤ کہ انداز گفتگو کیا ہے. پھر مجھے غالب کی الحمدللہ میری بہت ساری جہتیں ہیں، میں بات کو سمیٹ کر آگے چلتا ہوں. کیا معلوم ہوا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی پہلی شرط سجدہ خدا نہیں بلکہ غلامی مصطفیٰ ہے. کہہ دیں سبحان اللہ. تو پیر صاحب نے اسے دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے سجدہ خدا کا حکم نہیں دینا بلکہ کہنا ہے کہ دامن مصطفیٰ تھامو، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب دامن مصطفیٰ تھام لو گے تو پھر اس کو سجدے کرنا، پھر عمل شروع ہوگا. پہلے تمہارا عقیدہ ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ادھر پہلے حاضری لگے گی، ادھر حاضری بعد میں لگے گی. ادھر پہلے دامن مصطفیٰ کو تھامنا پڑے گا، پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہوگا. ان باتوں کو سمجھو میرے ناظرین، میرے قابل احترام سامعین، ان باتوں کو سمجھو. یہ باتیں بتانے والے اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. رفع العلم بقبض العلماء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھاتا جائے گا. بڑے بڑے علماء، ایک 60 سال کا عالم جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کیا مطلب 60 سال کا علم، 60 سال کی لائبریری، 60 سال کا تجربہ ایک لمحے میں اجل ہو گیا. اب لوگ کہتے ہیں جی نیٹ پہ بڑی لائبریریاں ہیں، بڑی کتابیں پڑھی ہیں، عربک کی بات کرتے ہیں تو لاکھوں پڑھی ہیں، فارسی کی بات کرتے ہیں تو ہزاروں پڑھی ہیں، انگریزی کی بات کرتے ہیں تو درجنوں پڑھی ہیں. تو میں کہتا ہوں پڑھی تو ہیں، کیا تم نے پڑھی ہے؟ وہ پڑھی ہیں، تم نے پڑھی نہیں ہے. اور لاکھوں عربک کی کتابیں تب تمہیں آئے گی، پہلے ادھر ہمارے پاس ادھر وائٹ بورڈ کے پاس بیٹھ کے عربی پڑھو گے تو ایسے نہیں آتی. کتابیں تو پڑھی ہیں، کتابیں تو پرانے کے پرانے نسخے بھی پڑھے ہیں، لیکن کیا تم نے پڑھے ہیں؟ تمہارے پاس وہ کی ہے، وہ چابی ہے کہ تم کسی کتاب کا تالا کھولو. ہم حوالے دیتے ہیں نا بڑی بڑی کتابوں کے، تو وہ بڑی بڑی کتابیں 16 جلدوں میں اور 20 جلدوں میں. ایک وہ تفسیر ہے وہ قرآن میں ہے نا حدائق ذات بہجہ، تو اس کی مناسبت سے انہوں نے نام رکھا حدائق ذات بہجہ، تفسیر کا نام. تو جب نام آئے گا تو اعراب اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے گی. تو وہ انہوں نے لکھنا شروع کی کہ میں ایسی تفسیر لکھوں گا کہ پہلے کسی نے بھی نہ لکھی ہو. لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے. جس دن تفسیر کا اختتام ہوا تو 1 نہیں 2 نہیں 30 نہیں 40 نہیں 50 نہیں 100 جلدیں تھیں. کہہ لیں سبحان اللہ. ابھی دنیا میں کہیں وہ نسخہ پڑا ہوا ہے؟ تمہارے اندر وہ اہلیت ہے کہ وہ 100 جلدیں پڑھو؟ میرے اندر اہلیت موجود ہے اور مجھے روز یہ غم کھایا جاتا ہے کہ فلاں کتاب ابھی تک نہیں پڑھی، فلاں نہیں پڑھی، فلاں ابھی تک نہیں پڑھی. پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، کہیں مر نہ جاؤں وہ کتاب پڑھے بغیر، وہ کتاب دیکھے بغیر، اس لائبریری میں جائے بغیر، اس کو کنسلٹ کیے بغیر. یہ ذوق ہے، ایک شوق ہے. اپنے اندر ذوق و شوق پیدا کرو، علماء کی باتیں سنو. یہ دشمنان اسلام نے، یہودیوں نے، انگریزوں نے، انہوں نے مسلمانوں کو اپنے علماء سے، دینی مدارس سے، مساجد سے دور کرنے کے لیے کئی چالیں چلی اور اب بھی چل رہے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا چند اوباش قسم کے لڑکے اور کچھ ان کے سرپرست اس قسم کے بکواس کرتے، او جی مسجد میں کیا ہے، مدرسے میں کیا ہے، نہ بھیجا کرو مدرسے میں. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ایک بکواس کر رہا تھا کہ جنازہ جو ہے وہ خطیب صاحب سے پڑھوانے کی کیا ضرورت ہے. تو میں نے کہا تمہاری ماں جب مرے گی تو خود پڑھا دینا، اس میں کیا ہے، اگر تم مطمئن ہو گیا تو پڑھا دینا. تو کہتے کوئی ٹھیکداری نہیں. میں نے کہا ٹھیکداری ہے. قرآن نے خود کہا ہے تم میں سے ایک نفر، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو دینی علوم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مزدوریاں چھوڑ دو، کارخانے چھوڑ دو، سارے کام چھوڑ دو اور
اصول فقہ اور فقہ پڑھنا شروع کر دو، نہ، ایک گروہ تم میں سے ہونا چاہیے. اور یہ اللہ نے جو نظام چلایا ہوا ہے، وہ مزدور اگر سارے مزدور مزدوری چھوڑ دے تمہارا کام چلے گا؟ کوئی مستری یہاں کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا، ایک دو کوئی امکان تو تھا، اگر وہ کام چھوڑ دیں اور کل سے مجھے فون کریں کہ جناب ہم نے صرف و ناو کا آغاز کرنا ہے، تو تمہارے مکان کون بنائے گا؟ موچی اگر جوتیاں بنانا چھوڑ دے، جس کارخانے میں کام کرتا ہے چھوڑ دے، وہاں کی ٹھیکیداری چھوڑ دے، تو کون بنائے گا تمہارے جوتے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے. اس نے قرآن میں کہا میں نے کچھ شعوب بنا دیے، کچھ قبائل بنا دیے، تاکہ ایک تو تمہارا تعارف بھی رہے. تعارف سے مراد کیا ہے؟ یعنی تمہاری صلاحیتیں. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اونچی ذات ہے، اس میں صلاحیتیں اونچی رکھی ہیں، یہ نچلی ذات ہے، اس میں صلاحیتیں ذرا کم رکھی ہیں. یہ وہ شخص ہے کہ اس میں صلاحیت جوتا بنانے کی رکھی ہے، اور یہ وہ ہے جس میں نہیں رکھی. ہم نے رکھی ہی نہیں، موچی کیسے بنے گا؟ ایک لوہار ہے، اس میں ہم نے صلاحیت لوہے کی رکھ دی، لوہے کے کام کی، ایک میں ہم نے رکھی نہیں، وہ بنے گا کیسے؟ تو ایسے ہی دین کا عالم وہ بنتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے فقیہ اور عالم بناتا ہے. اپنے زور سے کوئی عالم بن سکتا تو یہ سارا محلہ عالم نہ ہوتا. ہمارے والد گرامی نے جب یہاں یہ سلسلہ شروع کیا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اب ساری بلڈنگز اور عمارات بنی ہیں. اتنا احسان عظیم فرمایا اس علاقے پر، اس سارے جو قریب کے لوگ ہیں ان کے احسان مند ہیں. آج اگر کوئی احسان فراموش بنتا ہے تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے. انہوں نے کلمہ سکھایا، انہوں نے قرآن پڑھایا، انہوں نے آداب سکھائے، دین سکھایا، تو اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا. مفتی شجاعت علی اسلامی نظریاتی کونسل میں کہتا ہوں، وہ ادھر اس میں شرعی عدالت کے جسٹس تھے، مفتی شجاعت علی مرحوم، کراچی سے ان کا تعلق تھا. وہ حضرت کی خدمت میں کئی دفعہ حاضر بھی ہوئے. فرماتے تھے آپ کراچی آ جائیں، آپ کا روم الگ ہوگا، اور اس وقت وہ ریسیور والا ٹیلی فون بھی آ گیا تھا، وہ آپ کے پاس ہوگا، آپ اٹک بات کر لیجئے، کیمبل پور بات کر لیجئے گا. مفتی محمد حسین نعیمی، 12 مارچ ان کا آج یوم مثال ہے، رویت ہلال کمیٹی کے وہ صدر بھی تھے. لاہور جامعہ نعیمی ہے، جن کے بیٹے ہیں، وہ کیا نام ہے جن کا؟ سرفراز نعیمی، جو اسلامی نظریاتی کونسل کے بنے ہوئے ہیں، ان کے والد، ہاں راغب نعیمی یہ بنے ہوئے ہیں، ان کے والد تھے مفتی محمد حسین نعیمی. تو ہاں ان کے دادا جی. تو حضرت فرماتے ہیں، ان کے دادا جی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بار بار مجھے کہتے تھے کہ چھوڑو کیمل پور کو، اٹکو ادھر لاہور آؤ، یہاں ساری خدمات سر انجام دو. اب یہ باتیں جب حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے تو پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ میں نے دونوں کو یہ جواب دیا کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے یہاں کا فرمایا. اے سبحان اللہ، میرے پیر و مرشد نے، حضور محدث اعظم فیصل آبادی نے ارشاد فرمایا ہے تم اٹک جاؤ، اور سید زبیر شاہ صاحب کو فرمایا تم چکوال جاؤ. ہاں کیمل پور ظاہر پہلا نام کیمل پور ہے، لاہل پور ادھر، لاہل پور ادھر، کیمل پور، اب ادھر فیصلہ آباد اور ادھر اٹک. تو یہاں آپ نے پھر تو کیا یہ انتخاب ہے؟ تو علماء صحیح جو عالم ہے وہی آپ کو عقیدہ سکھائے گا، وہی آپ کو عمل سکھائے گا، وہی آپ کی نجات کا ضامن ہوگا. اور پھر عالم کی شان کیا ہے؟ ایک حافظ جو ہے نا، جو صحیح حافظ ہو اور جس کا عقیدہ درست ہو، یہ نہیں کہ حفظ کرنے کے بعد عقیدہ غلط ہو. عقیدہ غلط یہ ذہن میں رکھے، جس کا بھی عقیدہ غلط ہے وہ بالکل اس کی نجات نہیں ہوگی، بالکل اٹس کلیئر، اس کی کوئی نجات نہیں ہوگی. یہ اپنے دامن کے ساتھ، عقل کے دامن کے ساتھ باندھ لو، بالکل واضح ہے یہ بات. تو وہ جو ہے سفارش کرے گا. تو جو عالم دین ہے وہ تو حافظ گر ہے. ایک ہے حافظ، ایک ہے حافظ گر، ایک ہے خود حافظ، ایک ہے حافظ بنانے والا، ایک ہے عالم خود عالم، ایک ہے عالم گر دوسروں کو عالم بنانے والا، ایک ہے مفتی خود مفتی، دوسرا مفتی گر دوسروں کو مفتی بنانے والا، ایک ہے شیخ الحدیث، ایک ہے شیخ الحدیث گر، ایک ہے محدث، ایک ہے محدث گر. اور ادھر ہی اٹک کا ایک بندہ تھا، پڑھنے گیا ایک مدرسہ میں، 32 سال تک گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھا.
اور 32 سال گزارے کیسے؟ دوسرے کلاس فیلو نے مشورہ دیا. ہوتے ہیں یہ کلاس فیلو بھی بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں. یہ ایک تو آخر تک بھولتے بھی نہیں, ایک ایک بات ان کے سامنے ہوتی ہے. تو وہ کلاس فیلو تھا تو کرتا, کلاس فیلو بھی تھا, پیار بھی کرتا تھا. اس نے کہا میرے کلاس فیلو ہونے کا اور پیار کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک گھڑا خریدو, پرانی بات ہے ظاہر ہے, ایک گھڑا خریدو اور جو بھی گھر سے کھاتا ہے گھڑے میں ڈال کے اوپر سے کپڑا باندھ. 32 سال جب ہو گئے پڑھتے پڑھتے, پڑھنے کے بعد پڑھانا شروع کر دیا, مفتی بننا شروع کر دیا. 32 سال کے بعد بڑے استاد صاحب نے فرمایا کہ اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں کہ اپنے علاقے میں جا کر فتویٰ دیا کرو. پہلے دستار فضیلت ہوتی تھی, اجازت ہوتی تھی, لکھ کے دیا جاتا تھا. اب وہ جو میں نے پڑھ لی, وہ میں نیٹ پہ گوگل پہ میں نے دیکھا فلاں کتاب پڑھی, فلاں تفسیر پڑھی, تو میں نے پڑھ لیا. آپ سے مجھے پوچھنے کی یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی. یہ ہے آج کا دور, بے شرم اور بے حیا, خود بھی غلط اور دوسروں کو بھی غلط راستے پہ چلانے والے. لیکن وہ دور کون سا ہے؟ اجازت دے رہا ہے استاد, پہلے پڑھا رہا ہے پھر اجازت دے رہا ہے. جب 32 سال کے بعد اپنے علاقے میں آئے تو چاروں طرف سے لوگ آتے تھے فتویٰ لینے کے لیے ان کی خدمت میں. تو جب واپس آئے گھر میں تو وہ گھڑا بھی ساتھ. اب جب واپس آئے تو کوئی اپنا گھر نہیں, کوئی رشتے دار نہیں رہے. 15-16 سال عمر تھی تو اب 32 سال وہاں گزار دیے. تو اپنا نام بتایا, پوچھا کہ میں فلاں کا, اس طرح میرے والد کا نام تھا. اور کرتے کرتے کوئی خالہ یا پھپھو یا کوئی بوڑھی ماں کوئی رشتے میں نکل آئی ایک. اس کو جب معلومات دی گئی تو اس نے کہا ہاں ہاں یہ فلاں کا بیٹا ہے, تو فلاں کا دوتا ہے, تو فلاں کا بھانجا ہے, تو فلاں کا بھتیجا ہے. تو وہ پھر ملاقات ہوئی, جو قریبی لوگ تھے پھر رونا شروع کر دیا. تو کہا فلاں سال فلاں فوت, جب تمہارے باپ فوت ہوا تھا تمہیں خط لکھا گیا تھا, تمہاری ماں فوت ہوئی تھی تمہیں خط لکھا گیا تھا, تمہارا بھائی فوت ہوا تھا تمہیں خط لکھا گیا تھا. تو اس وقت وہ کھڑا وہ سامنے لے آیا اور وہ ادھر انڈیل دیا کہ یہ ہے سارے خط. مجھے منع کیا گیا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جائے گا اور ہفتوں لگا کے سفر کر کے, وہ ہندوستان پڑھنے گئے تھے, تو ادھر جاؤ گے اور پھر ہفتوں لگا کے واپس آؤ گے, تمہارا وقت ضائع ہوگا, وہ مرنے والا تو واپس نہیں آئے گا. اس وقت کا بس کچھ سوچ ہی ایسی تھی, تقاضے ہی ایسے تھے, ہر جگہ تعلیم بھی نہیں ہوتی تھی. اب ہر جگہ ادارے تو بنے ہوئے لیکن تعلیم بہت کم ہے. بڑے بڑے مدرسے اور بڑی بڑی بلڈنگ بنی ہوئی لیکن ہر جگہ تعلیم نہیں دی جا رہی. اور تعلیم بھی جہاں دی جا رہی ہے اکثر جگہ یہ گستاخ بیٹھے ہیں لوگ, اللہ کے گستاخ, وہاں یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. استغفر اللہ. یہ اس طرح کے بکواسات. رسول کریم کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں, ہمارے جیسے بشر تھے. استغفر اللہ. ایک بندہ اس طرح کہہ رہا تھا, میں نے کہا تم جب یہ کہتے ہو کہ حضور ہماری طرح بشر تھے تو اس کا الٹ بھی کر سکتے ہو, اس کا الٹ کر سکتے ہو کہ میں حضور کی طرح ہوں. استغفر اللہ. کہتے نہیں الٹ تو نہیں ہو سکتا, ظاہر وہ نبی ہیں. تو میں نے کہا پھر کیسے کہہ سکتے ہو؟ کوئی عقل سے کام کرو, کوئی عقل سے فائدہ اٹھاؤ. میرے دوستو, بڑی باتیں ہیں میرے ذہن میں, اور یہ وہ باتیں ہیں جن پہ ہم نے سوچنا ہے. چھوٹی سی زندگی ہوتی ہے ہماری, اس چھوٹی سی زندگی ہم بھول بھلیوں میں پڑے رہے. او جی اتنے بھی ہوگا نہیں, انہیں پیچھے بھی ہوگا نہیں. بے شرم انسان, تجھے اگر کوئی سلام نہ کرے یا اوے کر کے پکارے تو اس کے ساتھ تعلق ختم کر دیتا ہے, چاہے وہ تیرا نانک دادا کا کسی کو رشتے دار بھی ہو. اور جو گستاخ ہو اللہ کا اور رسول کا, تم اس کے پیچھے کا تو نماز ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ تم تعلق بڑھاتے ہو, قرآن کی مخالفت کرتے ہو, حدیث کی مخالفت کرتے ہو, بدعقیدہ بنتے ہو, اور پھر مسلمان بھی بنتے ہو, روزہ دار بھی بنتے ہو. یہ تو ادھر پتہ چلے گا نا کہ جب مسکال, چھوٹی سی مقدار قرآن نے بتائی, ذرہ مسکال جتنا بھی جو تمہارا اچھا عمل ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا, جو برا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. وہاں انکار نہیں کرو گے, وہاں جب ویڈیو چل رہی ہوگی انکار نہیں کر پاؤ گے. توبہ کرنی چاہیے انسان کو اور اپنا عقیدہ بالکل درست رکھنا چاہیے. اب دیکھیں جی,
یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے، یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ عقیدہ ہے، عمل ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے، تو اب کیا اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ تو تقاضا یہ ہوگا کہ جب اللہ نے جو کچھ فرما دیا، جو کچھ رسول کریم نے فرما دیا، آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لانا ہے، بس یہی تقاضا ہے۔ عقل اس میں نہیں آئے گی، اس میں دل آئے گا، دل سے بس ماننا ہوگا یہ ہے ایمان، یہ ہے درست عقیدہ، عقل نہیں لانی ہوگی۔ دیکھو اگر عقل لاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر میں نے اللہ کو مانا عقل کی بنیاد پر، میں نے رسول کو مانا عقل کی بنیاد پر، اس کا مطلب ہے کہ پہلے میں نے عقل کو مانا، ٹھیک ہے، پہلے میں نے عقل کو مانا، عقل کو ایک کسوٹی قرار دیا، عقل کو ایک چیز بنا لیا، عقل کو ایک مفید چیز سمجھنے کے بعد پھر اس عقل کے ذریعے اللہ کو مانا اور رسول کو مانا، تو پھر تو یہ عقیدہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس طرح تو پھر آگے جا کے جو عقل کہے گی کہ یہ ٹھیک ہے اس کو مان لو، اس کو آپ مان لو گے، اور جس کو عقل کہے گی اس کو نہ مانو تو اس کا آپ انکار کر دو گے۔ تو ثابت ہوا کہ ایمان عقل کے ذریعے نہیں ہوگا، ایمان دل کے ذریعے ہوگا، اور دل جو ہوتا ہے نا، بس دل جو کہتا ہے وہی پھر کرنا پڑتا ہے جی۔ وہ نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، وہ جے ویکھن تے اگلے دا دل ویکھ دے، یہاں دل کی بات ہے۔ پھر ایک شکل و صورت حسین ہو اور دل میں نفاق بھرا ہو، پرلے درجے کا انسان منافق ہو، ادھر مسجد میں جناب نماز پڑھی سب سے لمبی، یہ کچھ ہوتے ہیں لمبی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، لمبی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور محلے میں پوچھو پرلے درجے کے منافق، نہ کسی کے کام آتے ہیں اور دوسروں کے پیچھے جو ہے باتیں کرتے ہیں، وہ جی صبح ادھر جا رہا تھا شام میں، تمہیں کیا ہے؟ یہ ایک شرارت شروع ہو گئی ہے، جو مرضی ہے اس کی اپنی زندگی ہے، دائیں جائے بائیں جائے، شمال کو جائے جنوب کو جائے، اوپر جائے نیچے جائے، تمہیں کیا ہے؟ تم اس کے سربراہ ہو۔ ولا تجسسوا، حدیث میں فرمایا یہ جاسوسی مت کرو، ہاں قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی ہے، یہ جاسوسی مت کرو۔ تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کی جاسوسی کرنے کی؟ ہاں اگر تمہارا بیٹا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی خبر رکھو، کہاں جا رہا ہے، کہاں نہیں جا رہا، کس سے مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے، وہ تمہاری اولاد ہے، اس پر تمہارے حق، تمہارے اس پر اور اس کے تم پر حق ہے، اپنے بیٹے کی ضرور خبر لو، بیٹی کی ضرور خبر لو، یا کوئی ایسا بندہ ہے جو تمہاری نگرانی میں تمہارے پاس رہ رہا ہے اس کی تم ضرور خبر لو، لیکن ایک عام شخص ہے اس کی جاسوسی بات کرتے پھرو، اس کے ساتھ نفاق اور منافقت کا انداز مت اپناؤ، اس کی کوئی ہیلپ کر سکتے تو کرو، نہیں کر سکتے تو خاموش رہو، اگر تمہیں کوئی ہیلپ کرنے کا کہتا ہے کر سکتے ہو تو کرو، نہیں تو صاف کہہ دو جی میں تو آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، اور اگر کر سکتے ہو تو صاف دل سے کہو جی میں آپ کی ہیلپ کروں گا۔ تعلقات ہوتے ہیں، تعلقات ایسے ہی بڑھتے ہیں، یہ جو ہم ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، یہ کیا ہے؟ دوسروں کے گھر جب بندہ افطاری کرنے وہاں کوئی زیادہ کھا لیتا ہے، اکثر لوگ دوسروں کے گھر جاتے ہیں، کوئی ایک کھجور کوئی ایک پکوڑا لیا اور بس اجازت لے لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کھانے کے لیے تو پھر وہ نہیں جاتے، اپنا ایک تعلق وہ بنانے کے لیے جاتے ہیں، اس کا دل خوش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب آپ کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ یار دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بھی اس کے ہیں، اس کی دعوت قبول کرتے ہیں، اس کے گھر آتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو یہ اس کے ہیں، ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا؟ تعلق ہوتا ہے، کھانا پینا تو نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی دینی معاملات جو ہیں وہ تب چلتے ہیں کہ یہ منافقت اور یہ اس طرح نہ ہو۔ پھر پڑوسی اس کے حقوق ہے، اگر کوئی آپ کا ذہن اس قسم کا ہے یا گفتگو آپ اس قسم کی پسند کرتے ہیں کہ سامنے والا جو گفتگو کرتا ہے آپ کو نہیں پسند، تو آپ نہ کریں اس کے ساتھ گفتگو، جس کے ساتھ آپ کو مزہ آتا ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھے، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ لیکن کسی کے خلاف کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، ہاں پیٹھ پیچھے دو ہو سکتی ہیں باتیں، ایک دعا اور ایک تعریف۔ اگر پیٹھ پیچھے کسی کی تعریف کرتے ہو کہ یار وہ یہ بندہ ہے فلاں جگہ رہتا ہے، بہت ہی اچھا انسان ہے، اس دن مجھے یہ ہو گیا تھا، وہ اس نے ہیلپ کی، بہت ہی اچھا انسان ہے، بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے منہ سے پھول چڑھ رہے ہیں جی، اور دل بے چین کو چین مل جاتا ہے،
یہ تعریف یہ اللہ کے ہاں بھی قبول ہے. یا پھر دعا کرنا، یا اللہ جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا اور جنہوں نے نہیں کہا میں انہیں جانتا ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو ان کو صحت عطا فرما، ان کے غم دور فرما، ان کو سکھی رکھ. یہ کسی کی پیٹھ پیچھے جب آپ دعا کرتے ہیں اپنے تعلق کی وجہ سے تو یہ فوراً قبول ہوتی ہے. جیسے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اذان سے پہلے اذان سے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ہم تو نماز کے بعد دعا کے قائل ہی نہیں بھاگتے ہیں یا کہتے ہیں کہ وہ چھوڑو جی کیڑی دعا نہیں لوڑے، بس فرض السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز مک گئی. مفتی صاحب بیٹھے جا نماز تھے تو مقتدی صاحب دس رہے ہیں کہ مک گئی جی نماز، تو کہ ٹھیک ہو گئے جی دسنا ایسے آئے تھے ہوں دسنے تسی پہ ہو، ان دیہڑے بھی خدا وکھانے. ایسے ہی جب کسی کی غیبت میں یعنی کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں آپ دعا کرتے ہیں نا تو وہ دعا قبول ہوتی. ایسی باپ اور ماں جب اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے. والدہ کی دعا سبحان اللہ، وہ تو بس ادھر دعا ہوئی ادھر قبول ہے جی، بات ہی ادھر تو الگ ہے نا. خیر جو اللہ تعالیٰ مجھ سے بلوا رہا ہے میں بولتے جا رہا ہوں. وہ قاری صاحب نے بس کوئی اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں دیا تھا، لیکن میں سمیٹتا ہوں اپنی گفتگو کو. نعتیہ کلام بھی پیش کرنا ہے تو انشاءاللہ. تو اب دیکھیں جی خلاصہ یہ ہے کہ درست عقیدہ نجات کا ضامن ہے. عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے، سجدہ خدا کا بعد میں ہے، دامن مصطفیٰ کو پہلے تھامنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک صحابی کا اونٹ کہیں گم ہو گیا. وہ پریشان ہے، وہ کہیں تھوڑا سا پیچھے تھا، وہ آیا تو میرا اونٹ گم ہو گیا. اور تو اس دوران غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے غیب دان آقا نے فرمایا وہ اس وادی کی طرف جاؤ، کسی درخت کے ساتھ تمہارا اونٹ الجھا ہوا ہے. تو اب وہ تو چل دیا کیونکہ رسول کریم نے فرما دیا. تو نئے نئے جو ظاہر وہ اس میں جب دائرہ میں آتے تھے تو انہیں نہ آداب کا پتہ ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت کچھ منافق بھی بھیجتے. تو ایک منافق تھا تو وہ بولا کہ یہ نبی جو ہے غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا. جب یہ جملہ کہا تو جو صحابہ قریب تھے وہ جلال میں آ گئے، انہیں غصہ آ گیا. اور محبت میں جب غصہ آتا ہے نا تو پھر انسان نہیں دیکھتا. تو اس نے فوراً جو ہے وہ معذرت کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا جی میں تو چونکہ رستہ ہم جا رہے ہیں تو یہ رستہ کاٹنے کے لیے سفر گزارنے کے لیے میں نے ذرا مزاحیہ انداز میں یہ جملہ کہا ہے. اس منافق نے کیا کہا؟ میں نے یہ مزاحیہ انداز میں جملہ کہا ہے. ادھر اس کی یہ بے ادبی اور گستاخی کرنی تھی، ادھر سے آیت نازل ہوئی کہ اب معذرت نہ کرو، لا تعتذروا. ہے جی اب معذرت نہ کرو، اب بہانے نہ بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو. اب دیکھو صحابی کا درجہ بھی وہ پا چکا تھا، ظاہر ہے کلمہ بھی پڑھ چکا تھا، نمازی بھی بن چکا تھا، لیکن رسول کریم کی گستاخی کی تو فوراً اس کے اعمال غارت ہو گئے. اس کا عقیدہ جیسے ہی برا ہوا اسے دائرہ اسلام سے نکال دیا. اس نے معذرت بھی کی لیکن اللہ کا فرمان جاری ہوگا قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو. اس کی یہی شان نزول ہے. یہ پڑھو نا قرآن مجید، پتہ چل جائے گا. اسی طرح کی ایک اور مثال ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ ابا جان فلاں جاہلیت کا جب میرا وقت تھا، فلاں جنگ کے موقع پر میں نے وضع قطع دور سے دیکھی تو میں نے کہا یہ تو مسلمان ہے، اس کو جا کے قتل کرتا ہوں. تو میں تلوار سونت کے جب قریب پہنچا تو آپ تھے. تو میں نے کہا یہ تو میرا باپ ہے، یہ بھی مسلمان ہو چکا لیکن ظاہر ہے میرا باپ ہے. تو وہ پھر خونی رشتہ غالب آیا تو میں نے تلوار واپس کر لی.
جواب میں جناب صدیق اکبر نے فرمایا اگر میں ہوتا تو خونی رشتے کو نہ دیکھتا، تجھے قتل کر دیتا۔ عقیدہ پہلے، عمل بعد میں۔ درست عقیدہ جناب ابوبکر صدیق نے سمجھا دیا۔ ٹھیک ہے جی، اب کوئی کہے کہ وہ جی کافر 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 فلاں کافر کہتے ہیں کافر، یہ کیا رٹ ہے جی، کافر کافر نہیں بنانا چاہیے۔ کافر کون بناتا ہے؟ یہاں اللہ نے کافر بنایا ہے؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ نے کافر بنایا ہے؟ بنایا نہیں، بتایا ہے۔ کافر بنانا اور ہے، کافر بتانا اور ہے۔ یہ نقطے سمجھو۔ اللہ نے کافر نہیں بنایا، اللہ نے تو اسے بھیجا تھا، حضور کی خدمت میں بھیجا تھا، وہ خود گستاخی کر کے کافر بن گیا، تو پھر اللہ نے بتا دیا کہ یہ کافر ہو گیا۔ سب کچھ تھا، صحابہ کے ساتھ بنا ہوا ظاہری صحابی بھی تھا، لیکن گستاخی کی۔ آج کے جتنے گستاخ ہیں نا، ان کی مسجدوں اور ان کی مدرسوں اور ان کی باتوں پہ نہ جاؤ۔ آپ کو پتا ہے یہ فرقے ہندوستان میں، پاکستان میں بڑے گستاخ فرقے ہیں، جو کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا غوث اعظم نہیں کہنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ اس طرح کے بکواس کرنے والے فرقے، یہ گستاخ، ان کو پہچانو۔ یہ سب دوزخ کا ایندھن ہے، یہ دوزخی ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی میں قرآن نہیں پڑھ رہا، گستاخی کی ادھر حکم جاری ہو گیا کہ تم کافر ہو گئے ہو۔ بعد ایمانکم، ایمان تم لا چکے تھے، لیکن وہ تمہارا منافقانہ ایمان تھا نا۔ تو اگر اللہ ایسے نہ فرماتا، یہ اس وقت آیت میں، تو یہ پھر ایک کھل کھیلنے کا سب کو موقع مل جاتا۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن ادھر قانون بنا دیا نا، جو گستاخی کرے گا، بلکہ جو گستاخانہ لفظ بھی لائے گا، لا تقولوا رائنا، کہ رائنا نہ کہو۔ صحابہ رائے نہ کہتے تھے نا کہ حضور ہماری رعایت کرے۔ اب لفظ تھا وہ اچھا، اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن اس سے غلط فائدہ اٹھا کر دوسرے غلط معنی نکال رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا تم رائنا کہنا ہی چھوڑ دو، تم یہ بنیاد ہی ختم کر دو، تم انظر نہ کہا کرو۔ پھر جناب عقیدہ پہلے، عمل بعد میں۔ اب ایک شخص ہے، وہ بھی منافق ہے، ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رہا ہے، ظاہری طور پر نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اب ہوا یوں کہ وہ پانی کا جھگڑا، پانی پہ جھگڑا ہو گیا، تو جگہ سے پانی لیتے تھے، تو اس نے کہا کہ بھئی آج میری باری ہے، یہودی نے کہا۔ تو اس سامنے والے جو بظاہر مسلمان بنے ہوا تھا، تو وہ کہتا کہ نہیں میری باری ہے، جھگڑا ہو گیا۔ آخر اس یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے نبی کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ تمہاری باری ہے اور تم لو پانی جا کے۔ اب اس کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا، استغفر اللہ، نبی کریم کا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں تفکر اور تدبر اور پتہ نہیں کن خیالات میں تھے پیغمبر، تو کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہو سکا، تو آؤ عمر فاروق کے پاس جاتے ہیں، بڑے وہ سیانے ہیں، دانش مند ہیں، تو وہ فیصلہ کریں گے۔ جب وہاں پہنچے، ساری کہانی وہاں آپ نے سنی ہوئی نا یہ بات علماء سے، لیکن جہاں چونکہ وہ آ گئی ہے نا، مناسبت سے بات آ گئی ہے، تو جیسی کہانی سنی حضرت عمر فاروق نے تو فرمایا ٹھہرو، اندر گئے، تلوار نکال کے لائے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا، سر ادھر دھڑ ادھر۔ فرمایا جب تم نے نبی کریم کا فیصلہ نہیں مانا تو اسی وقت ہی تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اب تمہارے عمل غارت ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے جو اعمال ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے ہمارے تھوڑی سی کسی کی مدد کر دی، 6 آدمیوں کو بتایا، او جی رونا پہ میں جب جو کڈے جناب 500 دیتے، وہ سارے ادھر وہ جو ہے نا وہ غارت ہو جاتا ہے۔ کسی کی مدد بھی کرو خاموشی سے کرو، پتہ ہی نہیں چلے، جس کی مرضی مدد کرو لیکن خاموشی سے کر دو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس دن تم سمجھ گئے نا کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، سمجھ میں تو وہ نہیں آتا، لیکن اس کی جو رحمت اور جو اس کے انداز ہے وہ تم سمجھ گئے، تو تمہیں پھر پتہ چل جائے گا کہ دیکھ رہا ہے۔ کسی کو میں 500 دے رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے، مسجد میں 50 روپیہ دے رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے، کسی کو میں افطار کروا رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے، کسی سے میں پیار کر رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں بچے کے بچی کے تو وہ دیکھ رہا ہے، وہ پھر اجر دیتا ہے۔
ایسی کوئی بات نہیں. تو دیکھو اس کا جو ہی وہ بد عقیدہ ہوا، حضور کا گستاخ ہوا، جناب عمر نے اس کا سر قلم کر دیا. اور وہ کیا قرآن پھر آیت نازل ہو گئی کہ محبوب جب تک جو آپ فیصلہ کر دو اس کو یہ دل سے نہ مان لیں تو اس وقت تک پھر یہ دائرہ اسلام میں نہیں آنے والے. یہ مومن تب ہی ہوں گے. یہ اس طرح کی آیتیں بھی پڑھنی چاہیے، اس طرح بھی غور و فکر کرنا چاہیے. تو بات عمل کی نہیں چاہیے. اگر عمل کو دیکھا جاتا تو حضرت عمر کو جی بڑے عرصے سے نمازیں ادا کر رہے ہیں لہذا انہیں معاف کیا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوا. ادھر سے آیت بھی آ گئی، ادھر سے جناب عمر نے کر دیا. تو کیا ہوا جی؟ درست عقیدہ ہی نجات کا ضامن ہے. صحیح اور درست عقیدہ جب ہوگا تبھی اعمال فائدہ دیں گے، وگرنہ اعمال فائدہ نہیں دیں گے. سارے موضوع کا خلاصہ اب میں یوں بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص کی عمر ہے جی 80 سال، اور یہ کتنے بن گئے جی 80 سے پہلے 79 ہوتا ہے نا، ہاں 79 79 سال 11 مہینے اور 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے تو 29 کر لو آپ. تو 80 سال کل عمر ہے بندے کی، تو 79 سال 11 مہینے 29 دن رہا کافر، اور مرنے سے پہلے آخری دن کرم ہوا اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے بتاؤ وہ دوست کی ہے کہ جنتی؟ اس نے کوئی عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ کوئی عمل نہیں کیا. عقیدہ اس کا درست ہو گیا. کیا ہو گیا؟ عقیدہ درست ہو گیا. اس نے مان لیا کہ میں پہلے پتھروں کو اور لکڑیوں کی مورتیوں کو خدا مانتا تھا، آج میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس عقیدہ جیسے ہی درست ہوا اس کی نجات ہو گئی اور وہ جنتی بن کے دنیا سے گیا. کوئی روزہ نہیں، کوئی نماز نہیں، 79 سال 11 مہینے 29 دن گزار دیے. اچھا اور اس کے الٹ کرو، 79 سال 11 مہینے 29 دن جناب تہجد، چاشت، اشراق، اوابین، 20 تراویح، اس کے بعد نوافل، 6 ختم، 7 ختم، 8 ختم، 10 ختم، 20 ختم، فلاں شبینہ، یہ شبینہ کر کر کے پوری زندگی اعمال سے بھری ہوئی ہے. آخری دن گستاخی کی، بد عقیدہ ہوا تو کیا مرا؟ دوزخی مرا. تو کس نے اسے نقصان پہنچایا؟ بد عقیدگی نے. اسے کس نے فائدہ پہنچایا؟ درست عقیدگی. تو ثابت ہوا عقیدہ، درست عقیدہ ہی اسی سے ہی نجات ہوگی. اور درست عقیدہ اللہ کے بارے میں اور اس کے حبیب کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی کہتے جی ٹھیک ہے جی واحد صاحب میں نے آپ کی گفتگو سن لی ہے، مجھے ہر بات سمجھ آ گئی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس 2026 میں کون سچے؟ سوال تو ہے نا، سوال تو بنتا ہے. چلو بڑوں کو تو پتا ہے، نوجوان پوچھتا ہے. تو میں کہتا ہوں جناب بڑا آسان سا جواب ہے. جو اللہ کو ماننے والا ہو، جو رسول اللہ کو ماننے والا ہو، جو اہل بیت کو ماننے والا ہو، جو صحابہ کو ماننے والا ہو، جو اولیاء کو ماننے والا ہو، جو بزرگوں کو ماننے والا ہو، تابعین کو ماننے والا ہو، تبع تابعین کو ماننے والا ہو، محدثین کو ماننے والا ہو، مفسرین کو ماننے والا ہو، علماء کو ماننے والا ہو، نیکوکاروں کو ماننے والا ہو، وہ سچا. بات ختم. اگر کوئی اہل بیت کو مانتا ہے اور صحابہ کو نہیں مانتا، وہ شیعہ ہو سکتا ہے لیکن سچا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی صحابہ کو مانتا ہے اہل بیت کو نہیں مانتا، وہ خارجی ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. کوئی نمازیں ادا کرتا ہے لیکن حضور کو اپنے جیسا بشر سمجھتا ہے، وہ سچا نہیں ہو سکتا. کوئی قرآن پڑھتا ہے، درس قرآن دیتا ہے لیکن حدیث کو نہیں مانتا، وہ سچا نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے منکرین حدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، اور لینا بھی چاہوں تو مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. ڈر اس کا ہونا چاہیے. حق بیان کرو، سچ بیان کرو، یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. جھوٹ بندہ بولے نا تو ایک رات میں کروڑوں ملتے ہیں. مجھ جیسے بندے کو ایک رات میں کروڑوں ملتے ہیں اگر میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں، لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دوں. آفر پہ آفر، آفر پہ آفر. 6-7 زبانوں میں بات کر سکتا ہوں.
ہر طرح کی مجھے آفر ملتی ہے. کئی ٹی وی والوں نے مجھے بار بار دعوت دی. میں نے کہا نہیں, میں کیوں جاؤں, تمہیں کام ہے تو آؤ میرے پاس, تمہاری میزبانی بھی کر دوں گا, میں تمہارے پاس کیوں آؤں. میرا جو منصب ہے, جو میرا انداز ہے, وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا اختیار کرنا ہے. سستی شہرت کے لیے ہمیں بزرگوں نے نہیں دین سکھایا کہ دین کو جا کے بیچو اور اس انداز سے بیچو کہ بس دنیا کماؤ. دنیا جو ہے وہ ہے دنیا کا پیریڈ گزارنے کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسے نہ کماؤ, دنیا نہ کماؤ, سب کچھ کرو, لیکن ساتھ یہ سمجھو کہ یہ میں نے مخصوص ٹائم گزارنا ہے, جانا میں نے ادھر ہے, اصل زندگی ادھر ہے. یہ زندگی ہوگی اسی کی بنیاد پر. اور پھر یہ ہمارے ادارے ہیں انشاءاللہ. داخلہ آج سے شروع ہے, کلاسیں باقاعدہ جو ہے وہ افتتاح شوال مکرم میں ہوگا عید کے بعد. چھوٹے بڑے جس درجے کے بھی آپ ہیں آپ داخلہ ضرور لیں, جو بھی آپ کا درجہ بنتا ہوگا اس میں آپ داخلہ لیں, علم دین حاصل کریں. کوئی آپ سے پڑھانے کی ہم فیس نہیں لیتے, کوئی فیس نہیں لی جائے گی. باقی ادارے کے ساتھ ضرور تعاون کریں. اور صدقہ فطر جو ہے وہ فی کا 300 روپیہ ہے, اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا دینا ہوتا ہے, اور باقی جو بالغ ہوتے ہیں انہوں نے خود اپنا ادا کرنا ہوتا ہے. عام طور پر گندم کا جو بنتا ہے اس کے حساب سے 300 بتا دیا ہے, وگرنہ کھجور کا بھی آپ دے سکتے ہیں, کشمش کا بھی آپ دے سکتے ہیں, جو یہ 4 چیزیں ہیں تو جو کا بھی دے سکتے ہیں, جو بھی اس کا ریٹ ہوتا ہے. اگر کسی دوسرے کا ریٹ آپ کو پسند نہیں اور آپ کسی خاص بازار میں جا کر ریٹ لگوانا چاہتے ہیں تو وہاں سے لگوا کے اس کے مطابق 350 بنتے ہیں تو 350 دے دیں, 400 بنتے ہیں تو 400 دے دیں. اگر آپ کا من جو کے ریٹ سے بھرتا ہے تو اس کے مطابق دے دیں, 2.25 سیر. اگر کھجور کا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا دے دیں, کشمش اس سے بھی اوپر چلے جائے گی تو وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں, جس انداز سے ہو. جو بہت بوڑھے ہوتے ہیں کہ بس اگر روزہ رکھے تو وہ مریں گے, انہیں شیخ فانی کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں, وہ انہیں پھر روزہ کا فدیہ ادا کرنا ہوتا ہے. تو فدیہ یہی ہوتا ہے جو صدقہ فطر ہے. صدقہ فطر اگر 300 متعین ہو گیا ہے تو 300 ضرب 30 کر لو, یا 29 بنے تو 29 کر لو, اس طرح. باقی بھی جو مسئلہ سمجھ نہ آئے تو وہ رابطہ کر لینا چاہیے, قاضی صاحب سے پوچھنا چاہیے, پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے, چونکہ موت کا پتہ نہیں ہوتا. تو اپنے اعمال کو بالکل ٹھیک رکھنا چاہیے. جتنا آپ, کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرے مسائل ہوتے ہیں, گھر کی سیکورٹی کا ہوتا ہے, میں ہر نماز مسجد میں نہیں پڑھ سکتا. تو کوئی ایسی بات نہیں. گھر کے جو مسائل ہیں اس کے اعتبار سے اگر ہر نماز مسجد میں نہیں ادا کر سکتے تو کوئی بات, کوئی ایک بھی اگر ادا کر سکتے ہیں تو ضرور آئیں. اللہ کو یہ ضرور حاضری لگوائیں کہ میں تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں لیکن میری گھر میں بیٹی ہے اور کوئی وہاں ہے ہی نہیں, تو اب ظاہر ہے میں نے اس کی سیکورٹی اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے, تو میں کیسے مسجد میں آؤں. میری ماں بیٹھی ہوئی ہے, میں کیسے آؤں. یا باپ ہے یا کوئی اور مریض ہے, چھوٹا بچہ رو رہا ہے, وہ نہیں آنے دے رہا, تو یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی. ہاں نہیں آ سکتے تو گھر میں ادا کریں. ایک نماز بھی اگر مسجد میں آپ ادا کر لیں تو ضرور آئیں. اور مسجدوں کے ساتھ اپنا دلی تعلق رکھیں. اگر کوئی گرد و غبار پڑی ہے تو یہ نہیں کہ وہ جناب یہ حاجی صاحب آئیں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد جھاڑو لے کے شروع ہو جائیں گے. حاجی صاحب تو آئیں گے, اپنے وقت پہ آئیں گے, انہیں پتہ ہے, لیکن آپ جھاڑو لے کے آپ صفائی کرنا شروع کر دو. ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے کہ مسجد کی صفائی دل کی صفائی. ہاں, جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اس کا دل صاف ہوتا ہے. کوئی دریا صاف کر رہا ہے اس کا دل صاف ہو رہا ہے, کوئی جھاڑو لے کے سین صاف کر رہا ہے اس کا دل صاف ہو رہا ہے, کوئی لوٹے صاف کر رہا ہے, ٹوٹیاں صاف کر رہا ہے, لوگ وہ کھنگارتے رہتے ہیں, نوزی پھینکتے رہتے ہیں. وہاں اگر اس کی صفائی کوئی کرنا شروع ہو گیا تو دل کی صفائی ہو رہی ہے. اور دل صاف ہو گیا تو پھر دل صاف تے کم راس. اور اگر دل صاف نہیں تو پھر جو مرضی ہو, آپ کا عمل جو ہے نا اس سے بات نہیں بنے گی. اچھا جی, اب نعتی کلام بھی پیش کرتے ہیں, اور مولا علی کے حوالے سے 2-3 باتیں کرنی تھیں, لیکن میں ایک ہی ان کا قول پڑھ دیتا ہوں, یہ حاضری لگ جائے گی. فرمایا, اب اللہ سے مخاطب ہے, اسے کہتے ہیں مناجات. الہی, اے میرے الہ, اے میرے معبود, ما عبدتک من خوف نارے کا, میں تیری دوزخ کے ڈر سے تیری عبادت نہیں کرتا.
ہے جی. ولا طمعا فی جنتک، اور مجھے تیری جنت کا بھی لالچ نہیں ہے. ولیکن وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدتک، میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا سو میں تیری عبادت کرتا ہوں. جب تو ہے میرا خالق، تو ہی میرا مالک، تو ہی میرا رازق، تو ہی میرا داتا، تو پھر میں تیری عبادت نہ کروں تو کس کی کروں؟ ٹھیک ہے جی. یہ میں نے حضرت مولا علی کا مناجات آپ کے سامنے یہ بھی پیش کر دیا، یہ بھی ہو گیا. کچھ اور ان کے میں نے اقوال لکھے تھے. ہاں ایک جو ہے نا استاد شاگرد کے حوالے سے بھی ہے. یہاں کچھ ہمارے شاگرد بھی بیٹھے ہیں، تو کچھ استاد بیٹھے ہیں یہاں، کچھ شاگرد بیٹھے ہیں. تو یہ آج کل، پہلے تو بہت احترام ہوتا تھا استاد کا، آج کل آپ کو پتا ہے استاد شاگرد کا رشتہ کیسا ہے؟ جیسے گاہک اور دکاندار کا ہوتا ہے. 200 روپے ہاتھ میں لیے، وہ جی صابن لیا اور واپس آ گئے. بس یہ رشتہ ہے اس دکاندار کے ساتھ. آئندہ کوئی چیز ضرورت پڑے گی تو پیسے لے کے جائیں گے، اسے کہیں گے فلاں چیز دو جی، ہے تو دو. یہ رشتہ بنا دیا استاد شاگرد کا. نہ، استاد شاگرد کا جو رشتہ ہے اس کو دکاندار اور گاہک کا رشتہ مت سمجھو، بے وقوف ہو. مولا علی فرماتے ہیں من علمنی حرفا انشاء استرکا، کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا وہ میرا استاد ہے. چاہے تو میری گردن باندھ کے رکھے، مجھے اپنا نوکر بنا کے رکھے، چاہے تو آزاد کر دے. یہ سچا قول ہے مولا علی کا. مولا علی نے تو سیکھا تھا نا سب کچھ، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہاں سے سیکھا تھا سب کچھ. تو یہ بھی استاد کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط رکھو. اپنے اساتذہ کے ساتھ جب تعلق مضبوط رکھو گے تو پھر بات بنے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ مولا علی کا دوسرا قول بھی ہو گیا. اب نعتیں میں اردو میں تو پیش ہی کرتا رہتا ہوں، لیکن کچھ آپ کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ آپ اردو کی نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن کوئی پنجابی میں بھی ہونی چاہیے. تو میں نے تو پنجابی، سرائکی، ان تمام زبانوں میں نے کلام کہا ہے. میں پنجابی کے ایک نعت کے اشعار پڑھتا ہوں اور اسی پہ سلسلہ کلام ختم ہو جائے گا. اگر آپ تھکے ہی نہیں ہیں، ذوق کے ساتھ بیٹھے تو میں پڑھتا ہوں، نہیں تو اسی پہ ختم کرتے ہیں. کیا خیال؟ میں نے اس کا اپنا کلام بھی مجھے اب بھول جاتا ہے، اس کا میں نے فوٹو بنایا تھا. میں دیکھتا ہوں اگر نکل آتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر کچھ زبانی پڑھ دوں گا. جی نکل آیا ہے کلام. بسم اللہ. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. نعت کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں، پھر میں وہ افطار کے وقت پہ 2 لائنیں وہ بھی آپ کو کہہ دیتا ہوں. وہ کسی نے کہا تھا تو وہ میں بیان کر دیتا، ریکارڈ ہو جائے گا. عرض کیا جی. لکھاں کی نعت میں خیر البشر دی، لکھاں کی نعت میں خیر البشر دی، لکھاں کی نعت میں خیر البشر دی، عقل میری پئی لفظاں تو ڈر دی، عقل میری پئی لفظاں تو ڈر دی. کہ خدا جانے یہ لفظ آپ کی نعت کے لیے مناسب ہو یا نہ مناسب ہو، لکھتے وقت بڑا سوچنا پڑتا ہے نا. عقل میری پئی لفظاں تو ڈر دی، ہویا دیدار جسنوں خود خدا دا، ہویا دیدار جسنوں خود خدا دا، کراں تعریف کی میں اس نظر دی، ما زاغ البصر وما طغى، کراں تعریف کی میں
اس نظر دی زمانہ آپ دا نوکر تے چاکر زمانہ آپ دا نوکر تے چاکر فرمایا میری بادشاہی آسمانوں پر بھی ہے زمینوں پر بھی ہے ادھر بھی میرے دو وزیر ہیں ادھر بھی میرے دو وزیر ہیں زمانہ آپ دا نوکر تے چاکر ہر ایک شے آپ دی گولی تے بردی گولی اور بردی مراد نوکر ہر ایک شے آپ دی گولی تے بردی انہاں دے ہاتھ ہر ایک تالے دی کنجی انہاں دے ہاتھ ہر ایک تالے دی کنجی او جد قاسم نے ہر شے اپنے گھر دی حضور فرمایا اللہ یوتی و انما انا قاسم اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں او جد قاسم نے ہر شے اپنے گھر دی انہاں دے ہاتھ ہر ایک تالے دی کنجی او جد قاسم نے ہر شے اپنے گھر دی اور دیکھو اللہ یوتی اللہ عطا کرتا ہے کیا عطا کرتا ہے یہ اب گرامر کی بات ہے مفعول ذکر نہیں ہوا تو جب مفعول ذکر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے جو بھی اللہ عطا کرتا ہے وہ میں تقسیم کرتا ہوں اونا دے ہاتھ ہر ایک تالے دی کنجی او جد قاسم نے ہر شے اپنے گھر دی او ہر مخلوق دی ارزان سن دے اٹھ آیا حضور کی بارگاہ میں کہ مجھے میرا سائیں جو ہے وہ چارہ ٹھیک نہیں ڈالتا کام زیادہ لیتا ہے تو پھر حضور نے بلا دیا ہرنی نے کہا کہ مجھے پکڑ لیا گیا اور میرے بچے وہاں ہیں بھوکے مر رہے ہیں او ہر مخلوق دی ارزاں نے سن دے سمجھ دے نے او بولی بیرو بردی سمجھ دے نے او بولی بیر سمندر کو کہتے ہیں بر خشکی کو کہتے ہیں زمین پہ دو ہی ہیں یا سمندر ہے یا خشکی ہے انٹارکٹا میں جو برف ہے وہ بھی خشکی سمجھ دیں سمجھ دے نے او بولی بیرو بردی نظر سونے دی وکھری عاجزاں تے سب پر حضور کی نظر ہے لیکن جو جتنا مسکین ہے جو جتنا عاجز ہے اس پر حضور کی زیادہ نظر ہے اس لیے کہ وہ رحمت کے زیادہ محتاج ہیں اور حضور ہے رحمت للعالمین تو جو رحمت کا زیادہ محتاج ہوگا اس پہ زیادہ رحمت ہوگی نظر سونے دی وکھری عاجزاں تے اور عاجز بندہ وہ نہیں ہوتا جو زبان سے کہے میں بڑا عاجز ہوں میں بڑا حقیر ہوں نا اس کا حال بتاتا ہے کہ وہ عاجز ہے اس کی باڈی بتاتی ہے اس کی باتیں بتاتی ہیں اس کا رکھ رکھاؤ بتاتا ہے کہ وہ عاجز ہے ہاں نظر سونے دی وکھری عاجزاں تے نہیں سونے تو ہٹ کے ہور دردی ہاں دردی پنجابی میں کہتے ہیں درد مند کو دوسروں کا درد رکھنے والا ہاں نظر سونے دی وکھری عاجزاں تے نہیں سونے تو ہٹ کے ہور دردی سمجھ آئی نہیں واحد کسے شبے معراج دے وکھرے سفر دی سمجھ آئی نہیں آج کل لوگ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ اپنے چینل بنا کے کرتے ہیں جی یہ کوئی معراج نہیں یہ سب خواب کا واقعہ ہے اپنی تحقیقیں پیش کرتے ہیں چبلو 14 صدیاں پہلے جو ہے نا وہ بتانے والے بتا گئے ایک بات میری ذہن میں رکھیں پھر پتہ نہیں موقع ملتا ہے کہ نہیں آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے ہر شعبے میں اہل فن نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر گئے
اس کے بعد جو ہے وہ انہی کا بس ہم کھا رہے ہیں، جگالی کر رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نیا نہیں ہے. قاری زبردست گزر گئے، حافظ گزر گئے، عالم گزر گئے، جو کچھ بھی کسی نے لکھنا تھا، کمال کا جو لکھنا تھا وہ لکھ گئے، جو کسی نے جو کمال کرنا تھا وہ کر گئے ہیں. ہم تو بس وہ جگالی کر رہے ہیں، انہی کی چیزوں کو بس دوہرا رہے ہیں. ہمارے پاس نئی چیز کوئی نہیں. یاد رکھو عقیدہ انہی کا ہے جو وہ بتا گئے، جو وہ باتیں بتا گئے، وہ 20 تراویح بتا گئے، بس بتا گئے، فرائض کا بتا گئے، نماز کے اوقات بتا گئے. یہ نہیں کہ اب مرزے میں کوئی اٹھ کے بتائے گا کہ نماز کا یہ وقت ہے جی، شہر کے میں اٹھ کے کوئی بتائے گا جی یہ افطار کا وقت ہے. میں کرتا ہوں اس پہ بھی بات. سمجھ آئی نہیں واحد کسے نو، شب معراج دے وکھرے سفر دی، لکھا کی نعت میں خیر البشر دی، عقل میری پئی لفظاں تو ڈر دی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. موضوع پر بھی گفتگو ہوگی. اب آپ اپنا مطالعہ وسیع کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ آگے ملے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور روزہ کرو پورا رات تک. لیل عربی میں رات کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب شروع سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی وضاحت کر دی باقی مسائل کی طرح، اور 150 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، وصال ہوا امام اعظم کا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی امام اعظم تابعی ہے، اور تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابہ کو دیکھا ہو. تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہو. تو امام اعظم تابعی ہیں، اور آپ نے اپنی فقہ کے مطابق سارے مسائل حل کر دیے، اور افطار کا مسئلہ بھی آپ نے حل کر دیا کہ جب دن غروب ہو جائے تو آپ نے افطار کرنا ہے. حل ہو گیا مسئلہ. دوسری صدی ہجری میں حل ہو گیا. اب 15ویں صدی میں کیوں یہ پھر ایسا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا نا کہ دشمنان اسلام مختلف اپنے بندے چھوڑتے ہیں کہ تم یہ بکرو. یہ ایک کتاب ہے میرے خیال میں دہلی اور اس کے اطراف، یہ یا جوش ولی آبادی کی ہے. اس نے لکھا ہے کہ ایک مولوی تھا دہلی میں اپنے آپ کو سنی کہلواتا تھا، اور ایک مولوی تھا لکھنؤ میں جو اپنے آپ کو شیعہ کہلواتا تھا. یہ دونوں رات میں ملاقات کرتے تھے اور یہ طے کرتے تھے کہ تم اب یہ چھوڑنا تو شیعہ بھڑک اٹھیں گے، اور میں یہ چھوڑوں گا تو سنی بھڑک اٹھیں گے. یہ جوش ولی آبادی بالکل کلین شیپ، اس نے وہ جو خدا کو بھی نہیں مانتا تھا اس نے یہ بات لکھی ہے. ان کے کرتوت پڑھے نا آپ کو پتہ چلے. تو یہ دشمنان اسلام کی چال ہے کہ وہ مخصوص بندے پیدا کرتے ہیں کہ تم یہ بات کرو، تم یہ بات، بس جھگڑے ہوتے رہے جھگڑے بس ہوتے رہے. تو طے ہو گیا. آج کل پھر یہ کیوں بات ہو رہی ہے؟ تو وہ یہ دشمنان اسلام کی چال ہے. دیکھو یہاں الہ ہے رات تک، تو اس میں رات شامل نہیں ہے. اب میں کہتا ہوں نا کہ خود قرآن پاک نہیں سمجھ آتا، خود حدیثیں نہیں سمجھ آتی. یہ آپ جی قرآن پاک کا ترجمہ میں نے پڑھ لیا نا، ترجمہ پڑھنے سے بات نہیں بنتی. اب چھوٹی سی کتاب ہے، یہاں کچھ طلبہ بیٹھے ہوئے نے پڑھی ہوگی، شرح متعامل، کچھ پڑھی ہے نا، کچھ بیٹھے یہاں. شرح متعامل کتاب ہے چھوٹی سی عربی گرامر کی جو دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں اب لکھا ہوا ہے الہ کے معنی. تو اس میں الہ کا ایک معنی لکھا ہوا ہے کہ جہاں الہ آتا ہے تو الہ کے بعد جو آتا ہے کبھی وہ داخل ہوتا ہے اس میں، اور کبھی بعد میں آنے والا اس میں داخل نہیں ہوتا. یہ گرامر کی بات ہے لیکن آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. مثلا فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے منہ کو دھو اور اپنے بازو ہاتھوں کو دھو. إِلَى الْمَرَافِقِ، مرافق تک. مرافق جو ہے مرفق کی جمع مرفق کونی کو کہتے ہیں. اپنی کونیوں تک دھو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کونیاں بھی اس میں شامل ہیں، کونیاں بھی اس میں شامل ہیں. یہاں فرمایا کونیاں اس میں شامل ہیں، یہاں الہ آ گیا. ادھر فرمایا اتموا الصیام الی اللیل، رات تک. ادھر جب آپ کرو گے الہ کے بعد کونیوں تک فرمایا تو کونیاں شامل ہیں. ادھر جب فرمایا رات تک تو رات شامل نہیں. ٹھیک ہے. سورج غروب ہو گیا تو رات شروع ہو جاتی ہے نا. تو جیسے ہی سورج غروب ہوا تو بس یہ افطار کا وقت ہے. اب آپ کہیں گے کہ ادھر بھی الہ تھا تو اس میں تو کونیاں شامل ہیں.
ادھر الہ ہے تو اس میں رات شامل نہیں. تو یہ بڑی لمبی بات ہے, گرامر کی بات ہے, لیکن میں آپ کو بس سمجھاتا ہوں جس کی سمجھ میں آ گیا. اگر جنس ہو ایک ہی شے ہو, اس کا ذکر ہو رہا ہو, اس میں الہ آئے, تو دیکھو کونی کے بعد مونڈے تک یہ ایک ہی ہے, یہ پورا ہاتھ ہی ہے. یہاں سے لے کر مونڈے سے لے کر یہاں تک یہ ہاتھ ہی ہے, یہ ایک جنس ہے, یہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے, ایک پارٹ آف باڈی ہے. تو اگر ایسا ہو, ایک ہی پارٹ ہو, ایک ہی چیز ہو, ایک ہی جنس ہو, ایک ہی حصہ ہو, تو اس میں جو الہ آئے گا تو ماں بعد والا بھی اس میں داخل ہو جائے گا. تو جب الہ کونی تک کہا تو کونیاں اس میں شامل ہو گئی. ادھر جب کہا الہ تو یہ جنسیں الگ ہیں, دن الگ ہے, رات الگ ہے. تو جب کہا اللیل یعنی رات تک, تو مراد یہ ہے کہ دن کی انتہا, رات اس میں شامل نہیں ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. تو یہ الہ کے معنی وہاں لکھے ہوئے. عبد القاہر جرجانی کی کتاب ہے میں تعامل, اور شرح اس کی ہے مولانا جامی نے, چھوٹی سی کتاب ہے وہ, شرح میں تعامل اسے کہا جاتا ہے. اس میں یہ سارے معنی لکھے ہوئے. تو وہاں الہ کے بہت سے معنی لکھے ہوئے, اور مزے کی بات ہے کہ وہاں جو الہ کا یہ معنی بیان کیا ہے نا, مثال یہی دی ہے, مثال بھی یہی دی ہے, اتم الصیام الی اللیل. ان کو بھی پتا تھا کہ یہ مثال دیں گے, 15ویں صدی میں آئیں گے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں گے او جی رات قرآن میں آیا ہے تو یہ پھر رات کرنی چاہیے, تو رات تو اندھیرے کو کہتے ہیں. یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں, بے شرم اور بے حیا اور بے علم اور جاہل. تو الہ کا یہاں کیا مطلب ہوگا, دن کی جنس الگ ہے, رات الگ ہے. ٹھیک ہے, تو دن کا الہ لیل کا مطلب ہے کہ رات کے آغاز تک, یعنی جیسے ہی دن ختم ہوگا, اور دن کب ختم ہوتا ہے. اب کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھو, سب سے بڑی ڈکشنری وہ ہے لسان العرب, 15-16 جلدوں میں ہے. گوگل پہ پڑھیے, دیکھو اگر عربی آتی ہے تو اٹھا کے دیکھو. القاموس دیکھو, تاج العروض دیکھو, یہ عربی کی بڑی بڑی ڈکشنریاں ہیں. وہاں لکھا ہوا ہے کہ لیل کیا ہے, نہار کی اختتام کیا ہے, اور رات کیا ہے. وہاں کی یہ سب باتیں لکھی ہوئی. تو وہاں جو ہے نا انتہا الیوم لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے رات شروع ہوگی. تو جیسے ہی سورج غروب ہو گیا تو بس رات شروع ہو گئی, تو وہ افطار کا وقت ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سورج غروب ہی نہ ہو اور پہلے ہی روزہ افطار کو احتیاط کرنی چاہیے. اب کچھ لوگوں کو جی ٹھیک ہے, اب 1 منٹ سے کیا ہوگا, بھائی 1 منٹ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 99 روپے پوری رات تک کہتے رہیں گے, اگر 1 روپیہ نہیں ہوگا 100 اسی وقت کہیں گے جب 1 ہوگا. تو 1 منٹ سے بھی فرق پڑتا ہے, احتیاط کرنی چاہیے. سحری کے وقت بندہ رکھے روزہ اور یہاں آ کے تو بس ادھر سے ہوئی. اور یہ جو سائرن بجانے والے ہیں جاہل ان پڑھ, یہ کوئی پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ یہ جو بس انہیں شوق ہوتا ہے کہ آج جلدی میں سائرن بجاؤں گا, میں یہ کروں گا, یہ میں ڈیوٹی دوں گا, کچھ اپنے شوق کا اظہار کرتے ہیں, چلو مجھے ثواب ملے گا, میں لوگوں کے لیے سائرن بجاؤں گا. وہ تو اس بیس پہ جاتے ہیں, کوئی عالم تو نہیں ہوتے نا, یا انہیں کوئی علم توقیت آتا ہے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ جناب ہو گیا. تو احتیاط کرنی چاہیے, لیکن احتیاط کا مطلب کیا ہے, دن ختم ہوا تو بس دن ختم ہو گیا, روزہ دن کا ہی ہوتا ہے. رات شروع تو آپ افطار کر دو, یہ ہے رات تک کا مطلب. امید ہے اب آپ کو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. جو کچھ بھی میں نے بیان کیا, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو اعلان میں نے صدقہ فطر کا بھی کر دیا ہے, فی کس 300 روپیہ, اور اس کا وقت ہے جی عید سے پہلے. اور اگر آپ نے نیت کر لی تھی اور پیسے بھی آپ نے الگ کر لیے تھے, آپ کی جیب میں تھے, لیکن اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ آپ عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کر سکے, تو کوئی بات نہیں, آپ کی نیت کاؤنٹ ہو جائے گی, اور پیسے آپ عید کی نماز کے بعد بھی صدقہ فطر کے ادا کر سکتے ہیں. لیکن ٹائم اس کا پہلے ہے, عید کی نماز سے پہلے اس کا اصل ٹائم ہے, اسی وقت ادا کریں, رمضان کے اندر ہی ادا کر دیں. لیکن کسی وجہ سے کوئی پیسے پھنسے ہوئے تھے, یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, 100 وجہ ہیں, بندہ مریض ہو گیا, تو پھر نیت اپنی کر لیں, اور کوئی وجہ ہوگی تو وہ عید کی نماز کے بعد بھی آپ ادا کر سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور کسی کو بہت بوڑھا ہے, فدیہ دینا ہے, تو وہ صدقہ فطر ضرب 30 یا 29 کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہے, ہاں داخلہ جو ہے وہ آج سے شروع ہے. آپ قاری صاحب قبلہ بات تشریف فرما, ان سے رابطے میں رہیں. چھوٹے بڑے جو بھی ہیں, آپ کو ہفتے میں اگر 3 دن بھی پڑھنے کے ملیں گے نا, تو انشاءاللہ ہم آپ کو تیاری کروا دیں گے, کوئی ایسی بات نہیں.
آپ کی تیاری ہو جائے گی، بنیادی چیزیں آپ کو سکھا دیں گے انشاءاللہ، اور پھر آگے آپ کو کتابیں بتائیں گے، پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے، تو آپ کا مطالعہ خود بخود جو ہے وہ وسیع ہوتا جائے گا۔ اور یہ جو امتحان ہوتے ہیں یہ تو بس تھوڑا سا سکھایا جاتا ہے، پڑھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، باقی پڑھنا وہی ہوتا ہے جو کتاب استاد پڑھاتا ہے اور کتاب سامنے رکھ کے مزہ پڑتا ہے۔ تجوید کی طرف بھی آئیں آپ، صبح ماشاءاللہ تجوید کی اپنا کلاس ہوتی ہے قاری صاحب کی بلا، وہ لائیو بھی ہوتی ہے، یوٹیوب چینل بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ، اس پر بھی ہوتی ہے، تو سیکھیں۔ ایک سورہ فاتح بھی اگر تجوید کے ساتھ سیکھ لینا آپ، تو یہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دیکھو نا، سورہ فاتح وہ سورت ہے، اتنا اس کا مقام ہے کہ ہر نماز کے لیے لازم قرار دی گئی، باقی صورتیں پڑھو نہ پڑھو یہ تم نے پڑھنی ہے۔ آخر اس صورت میں کوئی بات ہے نا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ باقی فاتحہ کے بعد جو صورتیں آپ پڑھو، آپ انتخاب کر لو، سورہ اخلاص پڑھو، چھوٹی پڑھو، بڑی پڑھو، تبارک الذی پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، کچھ بڑی صورتیں بھی یاد کر لینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بچپن میں قاری صاحب نے 2 صورتیں یاد کروائیں بس اسی کی آپ کرتے ہو، نماز تو ہو جائے گی لیکن نئی صورتیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ ایک مہینے میں اگر ایک چھوٹی صورت آپ یاد کر لیں تو سال کے بعد آئندہ رمضان تک جو ہے 12 صورتیں آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ تو اس طرف آئیں، اپنا جو ہے دین کی طرف ضرور آئیں، اور جو آپ کو دین سے دور کرتے ہیں، مسجد سے دور کرتے ہیں، مدرسہ سے دور کرتے ہیں، علماء سے دور کرتے ہیں، سمجھ لیں کہ وہ آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ کو دوزخی بنانا چاہتے ہیں اور جنت سے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کی جو روح ہے نا، روح جو ہر وقت پنجرے کی طرح آپ کے اس باڈی پر چھائی ہوئی ہے، پنجرا، ایسے سمجھ لیں کہ روح جو ہے وہ ایک پنجرا ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کا جسم ہوتا ہے، تو وہ جو روح ہے نا آپ کی، اس کی غذا یہی ہے اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے حبیب کی یاد۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا میں پیروں کو نہیں مانتا، پیر کون ہوتے ہیں؟ میں کوئی نقلی پکھنڈی پیروں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو جعلی ہے نا۔ اصلی پیر کون ہوتا ہے؟ وہ یہی سکھاتا ہے تمہاری روح کی یہ غذا ہے، تمہاری روح کی یہ غذا ہے، تمہاری روح کی یہ غذا ہے، اس ٹائم پہ یہ غذا استعمال کرو، اس ٹائم پہ یہ غذا استعمال کرو، تمہاری روح تندرست رہے گی۔ یہ بتاتا ہے پیر، یہ بتاتے ہیں قاری صاحب، یہ بتاتے ہیں علماء۔ تو ہر شعبے کا جو ہوتا ہے نا صاحب فن، اسی کے پاس جانا چاہیے، اسی سے اپنی بیماریوں کی، آپ کو جب کوئی بیماری ہوتی ہے نا تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور جب کوئی دین کا مسئلہ ہو تو پھر اچھے سے اچھے عالم کے پاس جائیں گے، وہاں پھر وہ یہ ٹھیک ہے میں نے پڑھ لیا، فلاں کتاب میں دیکھ لیا، فلاں ٹی وی، وہ یہ نہیں چلے گا۔ جان کے لیے جس جان کا کوئی پتہ نہیں، جس جسم کا کوئی پتہ نہیں، جس باڈی نے فنا ہو جانا ہے، اس کے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو اور اچھی سے اچھی لیبارٹری میں چیک اپ کروا رہے ہو، اور آج کل تو بڑے چیک اپ ہوتے ہیں، پہلے تو وہ کروا رہے ہو، اور دین کی کوئی بات ہے تو اس کو بس ویسے ہی نہ، آج سے اپنے ذہنوں کو بدلو۔ اگر جسم کے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے نا علاج کے لیے، تو دین سیکھنے کے لیے بھی علماء سے رابطہ کرنا ہے۔ دین یہ فلموں میں ڈراموں میں کام کرنے والے ایکٹر اور ایکٹریس اور یہ میڈیکل ڈاکٹر اور یہ دین نہیں سکھاتے، انہیں دین نہیں آتا، یہ اپنے شعبے میں سکھائیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو آپ نے میڈیکل سکھائے بھائی، کوئی فلموں ڈراموں میں اسے کام کرنے کا شوق ہے تو کرے وہاں کام، ہمیں کیا ہے، لیکن ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ مت کہے کہ وہ میرے خیال میں، اب وہ ایک کوئی ٹی وی میں کام کرتا ہے، پرسوں میرے پاس وہ آیا فتویٰ کہ اس نے یہ بکواس کی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ کوئی جی پردے کا قرآن میں کوئی نہیں کہا گیا، اور وہ جو کہا گیا ہے پردے کرو وہ صرف حضور کی بیویوں کو کہا گیا اور کسی کو نہیں کہا، عام مسلمانوں کو نہیں کہا گیا، ادھر ہی عام مسلمانوں کا ذکر بھی ہے، لیکن اس چبل کو پتا ہوتا، کسی عالم سے پڑھا ہوتا تو تب نہ۔ اب جو لوگ اس قسم کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اب یہ جو بکواس کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی تراویح کی نماز ہے ہی نہیں، وہ ایک جاوید غامدی نام کا ہے، اچھا وہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز فرض ہے ہی نہیں۔ اب جو میرے جیسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچھا کوئی نہیں، شکر ہے ان 20 سے تو جان چھوٹی، ان کے کان بس اس قسم کی ویڈیوز اور اس قسم کے وہ واٹس ایپ پہ چلتے رہتے ہیں نا وہ میسج، ہم تو وہ نہ ہمارے پاس ٹی وی اور نہ اتنا ٹائم ہے، لیکن واٹس ایپ پہ وہ بھیجتے ہیں کلپ ٹی وی کا، یہ کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں بتائیں، تو وہ یہ اس قسم کے نوجوان پھر وہ کان ادھر لگا کر اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ بھی پڑھا لکھا ہے، کافی بوڑھا لگ رہا ہے، اس نے کافی کتابیں لکھی ہیں، تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ تراویح سرے سے ہے ہی کوئی۔ پاگل انسانوں، تینوں ائمہ
20 पे तो किसी को वो है ही नहीं ना। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, 20 पे तो कोई झगड़ा ही नहीं। मक्का में जब 20 रकतें पढ़ते थे ना, तो पहली 4 रकतें पढ़ने के बाद तवाफ शुरू कर देते थे, काबा का तवाफ। काबा का तवाफ मुकम्मल करने के बाद अगली 4 रकतें, ठीक है जी। फिर 8 हो गई, 8 पढ़ने के बाद फिर काबा का तवाफ और अगली 4 रकतें। जब मदीना वालों को पता चला कि मक्का वाले तो हमसे बढ़ गए हैं, कि वो तो तवाफ भी कर रहे हैं, उधर तो खाना काबा है, हम तो तवाफ नहीं कर सकते, हम क्या करें? तो फिर फरमाया हम ऐसे करते हैं कि हम मजीद रकतें पढ़ेंगे 4। तो 20 तो वो हो गई ना, 4 मजीद वक्फे में भी पढ़ना शुरू कर दी। तो कहां से कहां ये तादाद पहुंच गई, 36 तक जो है वो पढ़ते हैं। 20 से कम किसी ने नहीं पढ़ी, ऊपर पढ़ी है। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, तारीख मक्का, तारीख मदीना, तारीख मस्जिद नबी, इस तरह की किताबें पढ़ो ना, आपको पता चले। और वो जो आइम्मा है जिन्होंने दीन सिखाया है जी, 14 सदियां पहले जिन्होंने दीन सिखाया है, वो 36, 40, 46 पढ़े। और तुम जिन्हें वुजू करना भी नहीं आता, तुम कहते फिर कोई नहीं जी, कोई तरावी नहीं। गौर किया जाए तो वुजू करने का तरीका भी मिला। हमारे हज़रत साहब वुजू के हवाले से एक दफा बात हो रही थी, मुझे याद आया, तो फरमाया इसका हाल ये है कि वुजू करने के बाद भी अल्लाह से एक दफा यूं कह लो कि या अल्लाह मैंने वुजू कर तो लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कोई बाल खुश्क रह गया हो, लिहाजा ये कबूल करना, ये अपना वो करो, इरबित व तवक्कल, पहले बांधो घुटना और फिर तवक्कल करो। तो ये करना पड़ता है कि वुजू करने के बाद भी ये कहना पड़ता है कि पता नहीं मैंने इस्तिंजा या वुजू ठीक किया है, अगर कोई उसमें कमी रह गई तो माफ करना, अब मैं जो है वो जमात के साथ नमाज अदा करने लगा। यहां तक एहतियात है। अल एहतियात तो फिर दीन में है ही एहतियात। मैं क्या बातें करूं और कौन सी बातें करूं और कौन सी छोड़ दूं, तो इसलिए जो पुरानी बातें चली आ रही हैं, जो उलमाए हक आपको बताते हैं, बस उस पर अमल करें, ठीक है। बाकी ये इन चक्करों में पड़ जाना, ओ जी 29 में मजा आता है और 30 में मजा नहीं आता, ये बात नहीं करनी चाहिए। 29 अगर हमने रोजे रखे हैं तो एक और रोजा रखने में हमें क्या है। अच्छा, यहां कुछ बाज बुजुर्ग बैठे होंगे, वो इस चक्कर में होंगे कि चलते ही रहे रोजे, उनका ऐसा ज़ौक है। कुछ बुजुर्ग ऐसे मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो बस थोड़ा बहुत आराम और उसके बाद तिलावत। और कुछ आपको टीवी पे बैठे हुए खबीस ऐसे भी मिले, ओ जी तोते की तरह कुरान पढ़ने का क्या फायदा, अस्तगफिरुल्लाह। हर एक को कोई समझ आता है कुरान? नहीं आता। ज़ाहिरी कुरान की तिलावत भी जो है उसमें सवाब है। हुजूर ने फरमाया ज़ाहिरी तौर पर जो अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो उसको अलिफ का अलग सवाब मिलेगा, लाम का अलग मिलेगा, मीम का अलग मिलेगा। ये ज़ाहिरी की बात है। और तुम कहते हो जी तोते की तरह पढ़ने का क्या फायदा, और ये तरावी भी तेज पढ़ रहे। भाई ऐसे से पढ़े तो तुमको समझते हो सारा कुरान? अगर कोई पढ़ रहा है जी तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन, इस तरह पढ़ रहा है, और वो पढ़ना शुरू करता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तो तुम्हें समझ आ गया है? समझ तो तब आएगा ना जब पढ़ोगे, तर्जुमा पढ़ोगे, अरबी पढ़ोगे। तो तुम्हारे सामने मैंने पिछले साल सारे लहजे आपको पढ़ के सुनाए थे ना, आपको याद है? सारे लहजे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। किरात पढ़ाते हुए एक वक्त गुजरा है। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि अगर कोई तजवीद के साथ, तरतील के साथ पढ़ता है तो आपको कोई सारे लफ्ज समझ आ रहे हैं, तो मत ऐसे कहा करो कि सुना करो। सुनना भी सवाब, पढ़ना भी सवाब, तेज पढ़ना भी सवाब, आहिस्ता पढ़ना भी सवाब। और खुद हुजूर ने, और जब ये हुजूर ने फरमाया ना अलिफ लाम मीम, तो आपने फरमाया मैं ये नहीं कह रहा कि अलिफ लाम मीम हरफुन, अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ अलग हरफ है, उसकी 10 अलग, लाम अलग है, उसकी 10 अलग, मीम अलग है, उसके 10-30 नेकियां ये। और वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा के तहत उलमा फरमाते हैं कि अलिफ का शक्ल तो एक है, लेकिन नाम जो है ना वो है अलिफ, उसमें अलिफ और लाम और फे आ गया, 3 ये बन गए। आगे लाम है, लाम की शक्ल तो एक है लेकिन उसका नाम है लाम, यानी लाम अलिफ मीम, 3 ये हो गए, 6 हो गए। आगे है जी
الف لام میم، میم کی شکل تو ایک ہے، ایک حرف کی ہے، لیکن نام اس کا کیا ہے؟ میم اور پھر یہ اور پھر میم، تین وہ ہو گئے، تو 3 اور 3 6 اور 3 9، اور 9 کو 10 اور 9 لکھی بن گئی. پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے جتنا. اور فضل جو اللہ کا ہوتا ہے نا وہ اتنی دیر میں ہو جاتا ہے، اس کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے. اب آپ مجھ سے پوچھو گے کہ کیا کرائیٹیریا ہے جی بتائیں تاکہ ہم پر فضل ہو جائے. کوئی کرائیٹیریا نہیں، قرآن پاک میں کوئی کرائیٹیریا نہیں، اتنا ہی فرما دیا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، کرتا ہے جس پہ چاہتا ہے. بس یہ کرائیٹیریا ہے ایک ہی کہ اللہ کا فضل اسی پہ ہوتا ہے، یؤتی ہے اسی پہ کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے. ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ کرائیٹیریا تو یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ تم اس کے بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرو، ہو سکتا ہے فضل کر دے. کسی کی مدد کرو، ہو سکتا ہے فضل کر دے. کسی کو پالو پوسو، ہو سکتا ہے فضل کر دے. کوئی عبادت خاص کرو، ہو سکتا ہے فضل کر دے. لیکن کرے گا تبھی جب جس پہ چاہے گا. اور کچھ علامتیں نظر آتی ہیں. اگر بندہ سخت سردی میں، دسمبر میں اور جنوری میں حاجی صاحب جو ہیں وہ کہیں کہ میرا سر درد کر رہا ہے، میری کوئی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، لیکن نہیں، اذان کا ٹائم ہونے والا ہے، میں اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، کیوں جی، اور جا کے اذان کہتا ہوں، تو یہ فضل کی نشانی ہے. یہ فضل کی نشانی ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا گھٹنا بہت درد کر رہا ہے، اور میرا بھی یہاں اس وقت درد کر رہا ہے، گھٹنا میرا درد کر رہا ہے، میں ٹھیک طریقے سے چل بھی نہیں سکتا، لیکن میں مسجد نہیں پڑھوں گا نماز، تو ہو سکتا ہے فضل ہو جائے. ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں بھوک تو مجھے بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اور میں چاہوں تو اب کھانا کھا بھی سکتا ہوں، لیکن ایک صاحب مجھے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے انہوں نے کھانا کھانا ہو تو ذرا بچا کے رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے انہیں پیش کرنا پڑے، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے فضل ہو جائے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانا کھلاتے ہیں وہ مسکین یتیم اسیر کو اس کی محبت کی بنیاد پر. ٹھیک ہے جی، ہاں، اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی محبت کی بنیاد پر. تو باتیں رات ختم ہو جائے گی لیکن باتیں ختم نہیں ہوں گی. تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ حق کا جو تقاضا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اور میں پھر یہ پیغام دیتا ہوں کہ دوبارہ پلٹ آئیں دین کی طرف، مسجد کی طرف، مدرسہ کی طرف، نماز کی طرف، تلاوت کی طرف پلٹ آئیں. جیسے جیسے یہ دن آ رہے ہیں نا، یہ خیر کے دن آ رہے ہیں، خیر کے دن آ گئے ہیں. کیوں کہ دشمن اب ہمیں بالکل یہاں پہنچ گیا ہے مٹانے کے لیے. تو اگر وہ یہاں پہنچ گیا ہے مٹانے کے لیے اور تھوڑا سا بس ابھی فاصلہ باقی ہے، تو آپ بھی خیر کے کرتے کرتے یہاں پہنچے، آپ اس کے برابر برابر خیر کریں. اگر وہ آپ کو علماء سے نفرت دلاتا ہے، مسجد سے نفرت دلاتا ہے، تراویح سے آپ کو بھگاتا ہے، آپ زور لگا کر آئیں اس طرف. ایسے کو تیسا، ٹٹ فار ٹیٹ، اس کو بتاؤ کہ تم اگر ایسے کرو گے تو تم اگر دین سے روکو گے تو ہم بھاگ کر دین کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں ابھی آج 22واں روزہ ہو گیا، کتنے لوگ مجھے ملے کہ فلاں روزے کو ایسے تھا لیکن میں نے روزہ نہیں چھوڑا، فلاں مجھے تکلیف ہوئی لیکن میں نے روزہ نہیں چھوڑا، اور میں نے یہ سوچا کہ مرنا ہے تو بس ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں مریں گے. زیادہ سے زیادہ آخری بات مرنے کی ہوتی ہے نا. تو اگر روزے کی حالت میں مر گئے تو اور کیا چاہیے؟ لوگ سجدے میں مرتے ہیں، میں روزے کی حالت میں مر جاؤں گا. ایسے کچھ لوگ جو ہے وہ انسان ہے، نیند کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتے، تو جب اٹھتے ہیں تو کوئی 1 منٹ رہتا ہے تو بس گھونٹ پانی کا بھرا روزہ رکھ لیا. تو ایسے جو روزے ہیں نا ان کا بہت ثواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور ثواب جو ہے آج کل تو لوگ اس کا بھی انکار کرنا شروع ہو گئے نا کہ ثواب کوئی چیز نہیں، ٹی وی والے یہ بتانا شروع ہو گئے ہیں. یاد رکھو ثواب وہ اجر ہے، وہ بدلہ ہے جو قیامت کے دن ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل جو علماء کی، پرانے علماء کی باتیں ہیں نا وہ سچی باتیں ہیں، انہیں آپ دل سے مانیں، دماغ سے انہیں قبول کریں اور عمل کریں. اور میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں
کہ جو انسان اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرتا ہے نا جی، تو اگر کسی وجہ سے وہ مسجد نہیں نہ پہنچ پایا تو اس کو جماعت کا ثواب گھر میں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں جی پیروں کے پاس دعا کے لیے نہیں جانا چاہیے، حدیث میں تو حضور فرما رہے ہیں کہ میلا کچیلا شخص جس کے کپڑے بھی ٹھیک نہ ہو، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہو، دل سے اگر وہ بھی دعا کر دے تو اللہ قبول کر کے رہتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ وہ جو ہے اللہ اس کی قبول کرتا ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو کثرت سے دعا کرتے ہیں اور بالکل شروع ہو جاتے ہیں، دعا میں مگن ہو جاتے ہیں، تو پھر شیخ سعدی لکھتے ہیں اپنی کتاب گلستان میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اشہدو یا ملائکتی، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، قد استحییت من عبدی، مجھے حیا آ گئی ہے اس بندے سے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی ذات اگر کوئی حیا والی ہے تو وہ اللہ کی، تو اللہ کی ذات جو سب سے بڑی ہے وہ کہتی ہے کہ جب بندہ مانگتا ہے تو حضرت صاحب 3 دفعہ دعا فرماتے تھے، ہم تو 1 دفعہ بھی وہ کہتے ہیں نا۔ اب کچھ یہ میرے خیال میں اسی ہفتے کی بات ہے کہ جی ہاتھ اٹھا کے کوئی مرزے کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ تو میں نے کہا اس نے غلط کہا ہے، وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔ صحابہ تو فرماتے ہیں کہ حضور کی اس وقت تک دعا ختم نہیں ہوتی تھی جب اپنے چہرے مبارک پہ دونوں ہاتھ ایسے پھیرتے، چہرے مبارک میں دعا کے بعد پھر داڑھی مبارک پہ ایسے ہاتھ پھیر کے دعا کا اختتام کرتے تھے۔ اور ہاتھ یہ طریقہ ہے، ہاتھ اٹھا کے ایسے نہیں، آپس میں وہ ان کو بالکل ٹچ نہیں کرنا، فاصلہ رکھنا، یہ طریقہ ہے حضور کا۔ اور کبھی ایسے بھی حضور دعا کرتے تھے تو کپڑا مبارک میں اس طرح چادر کی ہوتی تھی، تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہاں سے وہ آپ کی چادر مبارک ہوتی تھی عموماً، تو جب ایسے آپ ہاتھ اوپر کرتے تو بغل مبارکہ بھی، سفید بغل مبارکہ بھی نظر آتی، تو یوں کبھی ہاتھ کرتے۔ تو باتیں بہت ہیں، چونکہ جو ان دنوں تازہ مجھ سے باتیں پوچھی گئی تو میں چونکہ ان کا فتویٰ کی صورت میں جواب دیتا ہوں تو وہ ذہن میں آ رہی ہیں، تو اسی پر ہی اختتام کرتے ہیں جی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ